بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور اتوار کے اتوار کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ہمارے ساتھ ہیں جناب اسلم مغل. جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سامعین کی طرف سے جواب دے رہا ہوں. اچھا آپ سامعین بھی ہیں؟ ٹھیک ہے جی. سامع بھی ہوں. سامع بھی. آپ کو بھی سلام اور سننے والوں کو بھی سلام. اور اس کے علاوہ یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ اتوار کے اتوار پروگرام جو پیش کرتے ہیں ہوتا زیادہ تر کالجز اور اسکول سے متعلق. ہاں ان سے تعلق ہے. تو اس دن نئی نسل سے تعلق ہے. نئی نسل سے ہم بھی اصل میں نا ذرا جوان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا آپ تو خیر ہیں ہی جوان لیکن میں جو ہے چونکہ بوڑھا ہو چکا ہوں تو میں نے کہا کوئی ایسا پروگرام شروع کیا جائے جس میں آدمی جوان سا لگے. اچھا تو اس وجہ سے ہم نے اتوار کے اتوار چھٹی کرنے کی بجائے اپنی نئی نسل نوجوانوں کی باتیں کرتے ہیں اور نوجوانوں کی باتیں سنتے ہیں تو اس سے ذرا سی خوشی ہوتی ہے. ابھی تو میں جوان. اچھا کیا بات ہے. اچھا یہ تھا کہ ہم اتوار کے اتوار تو ویسے کالج اور اسکولز میں چھٹی ہوتی ہے تو چھٹی ہوتی ہے اس لیے تو ہم یہ اتوار کے اتوار کرتے ہیں تاکہ چھٹی میں یہ جو ہمارے بچے ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھی ہیں یہ سن سکیں. مطلب یہ کہ یہ ان کو یاد کرا دیا جائے کہ بھئی آج اتوار تو ہے مگر یہ کہ ہم کالج اور اسکول تو بہرحال کل منڈے کو جانا ہی جانا ہے تو اس کو بھول نہ جائے. اتوار کے دن بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. یاد دلاتے ہیں نہیں یاد دلانے کے لیے نہیں ہے. ویسے وہ ایک انگلش میں نا ہے دا شارٹیسٹ ہارر اسٹوری آف دا ورلڈ ٹمارو از منڈے. گورا جو ہے نا کو صبح منڈے ہے یہ بہت ہی خوفناک کہانی ہے نا. یہ دنیا کی کہتا سب سے مختصر کہانی خوفناک کہانی یہ ہے کہ کل منڈے اور ہمیں جانا ہے. مطلب اس لیے جو ہے ہم یہ ہارر سٹوری تو نہیں سنا رہے کہ کل منڈے ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ریلیکس ہے. یہ کون سی پڑھائی ہم کرتے ہیں یا اس کو ہم کوئی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یا نماز پڑھا کرو یا روزے رکھا کرو. ہم تو ایک معاملات سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے نا جی نماز روزہ یہ والدین سکھا رہے ہیں استاد سکھا رہے ہیں اور پھر تو ایک فرض ہے. ہمارے بچے جانتے ہیں کہ یہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے روزہ رکھنا چاہیے آج کرنا چاہیے. بالکل ہم جو ہے اس پہ توجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کس طرح کے ہمارے دوست ہونے چاہیے کس طرح کے ہمسائے جو ہیں ہمارے ان کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے کس طرح ہمیں بات کرنی چاہیے کس طرح سے اٹھنا بیٹھنا چاہیے کیونکہ جو مہذب قومیں ہوتی ہیں ان میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. جی بے شک بالکل. اور یہ بات آپ نے جو کی کہ نماز روزے کے حوالے سے کہ خیر یہ اس کا تو ہر بندے کو علم ہے اور بچپن سے یہ مطلب ذہن میں ہوتا ہے. انور مسعود صاحب کی ایک بات مجھے اچھی لگی. کسی نے کہا جی کوئی قوم کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ قرآن کے بعد اب کون سا پیغام ہے جو ہم دینا ہے. اللہ اکبر. وہ تو آ چکا. اب یہ بات تو صحیح کہ قرآن اور نماز روزہ تو پہلے سے ہمیں ہر علم صرف عمل کی کمی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا وہ ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اگلے دن کا ابھی مجھے یاد آ گیا اس کے بیچ میں کہ جب ہمیں 2 ماہ کی چھٹیاں ہوتی تھیں گرمیوں میں تو شروع میں تو بڑے ہم ایسے گل چھڑے اڑاتے تھے اور بڑے خوش ہوتے تھے مگر جب وہ چھٹیاں ختم ہونے والی ہوتی تھی نا تو پھر ایسی جیسے سوچتے تھے کہ یار کاش بخار ہی ہو جائے. اچھا میں اس کے الٹ کرتا تھا. اچھا کہ جب 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی نا تو میں پہلے ہفتے میں بیٹھ کر سارا کام جو ہوتا نا اس کو ایک پیچھے پڑا ہوا کر کے جناب دن رات ایک کر کے جتنا کام ہوتا تھا نا اس کو سمیٹ دیتا تھا کاپیاں بھر کے. اس کے بعد اس بستے کو بند کر کے میں رکھ دیتا اور وہ گل چھڑے اڑاتا. اور جب پھر جو ہے وہ کوئی نہ اسکول جانے کا کوئی خطرہ ہوتا تھا کہ جی کہ اسکول کھلے گا تو ہوم ورک نہیں کیا یا کاپیاں کی درد کیا تو پھر میں مزہ کرتا تھا. وہ مجھے اس بات پہ ایک وہ جوک یاد آ گئی ہے کہ ایک چور تھا وہ اکثر ایک گھر میں چوری کرتا پکڑا جاتا تھا نا تو اس کو پٹائی بھی ہوتی ڈنڈا اس کو پڑھتے تھے کافی. یہ الف نون والا مسئلہ ہوگا. ہاں ایک دفعہ اسی طرح اس کو پکڑ لیا تو وہ گاؤں والے آگے ڈنڈے پکڑ کے آج نہیں اس کو چھوڑنا. تو وہ کہتے ایک منٹ ٹھہر جو بھائی پہلا ڈنڈا مجھے اتنا زور کا لگاؤ کہ مجھے ہوش نہ رہے پھر اوپر جتنے مرضی مارتے. اللہ اکبر. صحیح بات ہے. جی اچھا جناب میں اس دفعہ گیا تھا پنجاب کالج. اچھا میں کہا پنجاب گئے تھے آپ؟ نہیں پنجاب میں اس وقت پنجاب گروپ آف کالجز. جی بالکل پورا نام کوئی کالج تھا. جی ان کے کالج تھا یہاں پہ سٹلر ٹاؤن اے بلاک میں. اچھا جی. تو ان کا کافی بڑا ایریا تھا جہاں پہ ان کا پورا نظام بڑا اچھا تھا. اور میں ایک ذکر بھی کیا تھا کہ باہر جب میں پہنچا تو موٹر سائیکل بہت پورا مطلب مجھے لگتا ہے 1000 سے بھی زیادہ تھے. اچھا.
اور اسی سے میں نے بچے جو ہیں 2 موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں وہاں نہیں میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ کافی مطلب ہاں تعداد کافی ہے. پہلے تو میں وہیں سے مڑ چلا تھا کہ چلو دیکھ لیے کافی. اچھا یہ بتائیں مجھے, ہاں جی, وہ جو موٹر سائیکل تھے وہ سارے کے سارے پراپر لائن میں کھڑے ہوئے تھے یا ایسے ہی؟ نہیں یہ بات میں یہی مطلب کہ پراپر لائن میں تھے. اچھا, پورا دونوں اطراف یعنی دونوں اطراف جو اسٹریٹ کی ہے نا جو گلی, وہ اس کی دیوار کے ساتھ بالکل لائن میں لگے ہوئے تھے دونوں اطراف میں. اچھا باہر اسٹریٹ پہ کھڑے ہوئے تھے؟ جی اسٹریٹ پر کھڑے. کوئی بندہ بھی تھا ان کی رکھوالی کے لیے؟ نہیں سیکورٹی والے تھے وہاں پہ. سیکورٹی کے لوگ جو ہوں گے نا بچے, اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے آیت الکرسی پڑھ کے کھڑے تو کر جاتے ہیں, لیکن سیکورٹی بھی تو ہونی چاہیے. نہیں سیکورٹی ہے, سیکورٹی کے گارڈز بھی ہیں وہاں پہ مین گیٹ پر. انہوں نے یہ سسٹم اچھا تھا, شناختی کارڈ وغیرہ لیا انہوں نے باقاعدہ. لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ آپ تلاشی لے لیا کریں کہ شناختی کارڈ تو بہت سے لوگوں نے بنایا ہوتا ہے, ساڑھے نہ رہنا شناختی کارڈ دے کے اندر چلا جائے جو بھی. تو خیر مگر یہ ان کا جو سسٹم اور نظام تھا پنجاب کالج کا. تو آپ نے سیکورٹی بھی چیک کی ان کی بھی؟ میں تو ہر چیز چیک کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ظاہر اتوار کے اتوار پروگرام ہے تو پھر نہیں یہ چیزیں اس لیے بھی ہم اس کا ذکر بھی ایسے کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ سارے مہذب قوموں والے مسائل ہیں کہ آپ موٹر سائیکل لائنوں میں کھڑے کرتے ہیں, طریقہ کار سے اندر جاتے ہیں. جی ہاں جی. تو اس کے بعد پھر پرنسپل صاحب سے بات چیت ہوئی. اچھا جی, بڑی اچھی بات چیت ہوئی. محمد کاشف صاحب ہیں, پرنسپل ہیں یہ پنجاب کالج کے. تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کا آپ کو انٹرویو سنا دیں. نہیں جی, میں اگر اجازت نہ بھی دوں تو سنائیں آپ. جی بالکل. سامعین, آج میں موجود ہوں پنجاب کالج راولپنڈی میں, اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اس کالج کے پرنسپل جناب محمد کاشف صاحب, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان سے کچھ بات چیت کی جائے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں FM 102.2 کی جانب سے کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا. آپ کے ہم بہت مشکور ہیں. میں بھی جی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے ناطے آپ نے ایکسیس کیا ان بچوں کو جو کہ ڈیفینیٹلی ایک بنیاد فراہم کرتے ہیں کسی بھی ملک اور قوم کو. تو اس سلسلے میں آپ کی ایفرٹس جو ہیں وہ بہت زبردست ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی بہتر سے بہتر اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا سر, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کالج کی ہسٹری بتا دیجیے, کب سے یہ قائم ہے, کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کو؟ تھوڑا سا میں پنجاب گروپ آف کالجز کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلا جاتا ہوں کہ پنجاب گروپ آف کالجز جو ہے اس کی ابتدا سن 1985 میں جو ہے اس کی ابتدا ہوئی, اور آج آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 31واں سال ہے اس کالج کو پھلتے پھولتے ہوئے, اور اس کی ایکسیس جو ہے پنجاب کے تمام بڑے شہروں تک موجود ہے. پنجاب گروپ آف کالجز جو ہے وہ صرف کالجز کی سطح پر محدود نہیں ہے, بلکہ پرائمری ایجوکیشن کے حوالے سے پنجاب گروپ آف کالجز کے 3 سیٹ اپ ہیں. ایک الائٹ اسکول کے نام سے, دوسرا ریسورس اکیڈمی کے نام سے, اور ابھی ایجوکیشن فار آل ایفا کے نام سے جو ہے ابھی ریسنٹلی لانچ کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن میں دیکھیں تو پنجاب گروپ آف کالجز جو ہے اس کی 2 یونیورسٹیز جو ہیں اس وقت آپریشنل ہیں. ایک محمد علی جناح یونیورسٹی کراچی بیسڈ ہے, اور ابھی ریسنٹلی فیڈرل چارٹر ملا ہے کیپٹل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو مینز پنجاب گروپ آف کالجز جو ہے وہ بہرحال ایک بہتر طریقے سے جو ہے وہ ملک اور قوم کے درمیان جو ایجوکیشن کی جو اس کو پھیلانا ہے اس سلسلے میں اپنی کنٹریبیوشن ادا کر رہا ہے. جہاں تک پنجاب کالج راولپنڈی کا تعلق ہے, یہ سلسلہ تقریباً سن 1991 میں یہاں پہ شروع ہوا پنڈی میں, راولپنڈی اور اسلام آباد کی سطح پر. اس وقت 11 کیمپسز جو ہیں وہ راولپنڈی میں فنکشنل ہے, اور 4 کیمپسز جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں, جس میں کامرس, FSC پری میڈیکل, پری انجینئرنگ اور ICS یعنی کمپیوٹر سائنسز جو ہے اس کی تعلیم انٹرمیڈیٹ کی سطح پر, اور گریجویشن کی سطح پر جو ہے وہ BCom اور BSc, ADP اور MCom کے پروگرام لانچ کریں. اچھا میں تھوڑی سی اپنی تصحیح کرتا ہوں یہاں پہ کہ
3 یونیورسٹیز ہیں, میں سوری 2 کہہ رہا تھا. ایک یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب بھی ہے جو لاہور بیسڈ ہے اور اٹس فنکشننگ ویل. تو ایک بہتر اور ایک اچھا گروپ کے طور پر جو ہے پنجاب گروپ آف کالجز جو ہے اس وقت PGC آپریشنل ہے. جی ماشاءاللہ, بہت اس کا نام تو ہم نے سنا ہوا ہے. اور ابھی جب میں باہر اس کالج کے آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ موٹر سائیکلز کی ایک بڑی لمبی تعداد تھی, یعنی کہ پوری لائن میں لگے ہوئے تھے, اور مجھے اس سے اندازہ ہو کہ اچھی خاصی اسٹرینتھ ہے اس میں. جی اس وقت الحمدللہ پنجاب کالج کے جو اسٹوڈنٹس, میں انٹرمیڈیٹ کی سطح پہ بات کروں تو اسلام آباد پنڈی میں اس وقت جو اسٹرینتھ موجود ہے, جو اس وقت تعلیم حاصل کر رہی ہے, وہ تقریباً 7,000 اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ انٹرمیڈیٹ کی سطح پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ BCom, ADP, MCom اگر ان کو بھی شامل BSc کو بھی کیا جائے تو یہ تعداد جو ہے وہ تقریباً لگ بھگ 9,000 اسٹوڈنٹس کے قریب بنتی ہے. تو جس کیمپس میں آپ بیٹھے ہیں یہاں تقریباً اس وقت جو ہے آپ کو جو باہر موٹر سائیکلوں کی طویل جو قطار آپ نے دیکھی ہے, یہ تقریباً 1,000 ایک اسٹوڈنٹ اس وقت کیمپس میں موجود ہے جو تعلیم حاصل کر رہا ہے. کالج میں ہم نے جس موٹو کے تحت ہم کام کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ریگولیرٹی, پنکچویلٹی, ہارڈ ورک. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ریگولر رہیں, پنکچول رہیں, اسی طرح وہ اچھے رہ سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب گروپ آف کالجز انٹرمیڈیٹ کی سطح پر جو بورڈز ہیں, ایجوکیشن بورڈز ہیں, یہاں پہ ہر سال جو ہے ایک اچھی خاصی تعداد میں پوزیشنز جو ہیں وہ سمیٹتے ہیں. اس سال اگر ہم سن 2015 کا رزلٹ دیکھیں تو تقریباً 150 پوزیشنز جو ہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز نے پنجاب اور فیڈرل بورڈ کے مختلف بورڈز میں حاصل کی. جی جی. اچھا سر, آپ کے کالج اور دوسرے کالجز میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ اب وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک تو یہ کہ ہم آرگنائزڈ وے میں کام کر رہے ہیں. ہمارا جب سیشن شروع ہوتا ہے تو اس سیشن کی پلاننگ ہم پہلے کرتے ہیں باقاعدہ کہ یہ سیشن کتنے عرصے کا ہوگا, سلیبس کیا ہے, اس سلیبس کی ڈویژن, اور اس سلیبس کو ختم کرنے کے بعد کتنا عرصہ ہمیں اس کی ریویژن پہ لگے گا, منتھلی ٹیسٹ, اور پھر اس کے علاوہ کالج کے جو ٹرمینل ایگزامز ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم پورے طریقے سے سارا سلیبس کور بھی کرواتے ہیں, اس کی ریویژن بھی کرواتے ہیں, اور اس کی اسیسمنٹ ٹیسٹ کے ذریعے منتھلی بیسز اور ٹرمینل بیسز کے اوپر ہم ان کی ایویلیویشن بھی کرتے ہیں. ماں باپ سے کلوز کانٹیکٹ رکھتے ہیں, بچہ چھٹی کرے تو فوری طور پر انٹیمیٹ ہوتا ہے. تھوڑا سا بچوں کے درمیان کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی پروموٹ کرتے ہیں تاکہ بچوں کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ایک بہتر طریقے سے جو ہے وہ اجاگر ہوں. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے کالجز سے یہ تھوڑا سا اس طرح سے مختلف بھی ہے. اچھا, والدین سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں جو میری اپنی بھی فلاسفی ہے, ڈیفینیٹلی ادارے کی بھی ہے, کہ ایک یہ پیرامڈ جو ہے اس کے 3 حصے ہیں جس میں ادارہ, اساتذہ, نمبر 2 پہ پیرنٹس اور نمبر 3 پہ اسٹوڈنٹ ہے. یہ پیرامڈ تب کمپلیٹ ہوتی ہے کہ جب ان تینوں کے درمیان کلوز کانٹیکٹ رہے, آپس میں رابطہ بہت اچھا رہے. اس لیے ہم پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ایٹ ٹائم آف ایڈمیشن کہ وہ فورٹ نائٹلی یعنی ہر 15 دن کے بعد ضرور کالج کا چکر لگائیں تاکہ, اور ٹیچر سے ملیں, ٹیچر سے بچے کے بارے میں اس کی اٹینڈنس, اس کی کلاس جو کنسنٹریشن ہے, اس کی انوالومنٹ ہے, اس کے بارے میں بات چیت کر سکیں. تو اس طرح ہم رابطے میں رہتے ہیں فون کے ذریعے, ان کو گائے بگائے جو ہے ان کو اطلاع دیتے رہتے ہیں, میسیجز کے ذریعے ان کے رزلٹس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں, اوپن ڈیز کرتے ہیں. تو پیرنٹس کو ہم کلوز کانٹیکٹ ان سے رکھتے ہیں اور یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچے جو ان کا ایک سب سے قیمتی اثاثہ ہے اس کے لیے جو ہے وہ بھرپور ہمارا ساتھ دیں گے. اچھا سر, ایک تو یہ ہے کہ نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں جو آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ مورل ویلیوز ہوتی ہیں. بالکل. تو کیا وہ بھی آپ ان کی بھی بچوں کو, لڑکوں کو بھی اویئرنیس ہوتی ہے یہاں پہ؟ جی بالکل, بہت ضروری ہے. آج کل کا معاشرہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچے جس طرح جس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں,
ان کے درمیان مورل ویلیوز کی پروموشن کے لیے گاہے بگاہے ان کو جو ہے وہ کلاسز میں جا کر ان کو جو ویلیوز ہیں ہماری سوشل ایتھیکل مورل ویلیوز ہیں اس کے بارے میں ضرور بتاتے رہتے ہیں، اور یہ توقع کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کے اوپر عمل کریں گے، اپنے بڑوں کی عزت کرنا، سچ بولنا، اور اپنے مستقبل کے حوالے سے جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے ایک اچھے طریقے سے آگے بڑھنا، اور اللہ سے جو ہے وہ مانگنا کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کا پھل ان کو دے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں مورلی ہم ڈیفینیٹلی کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں، اور ہر ہمارا ٹیچر جہاں اپنے سبجیکٹ کو لے کے چلتا ہے تو ساتھ ساتھ ان مورل ویلیوز کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے. یہ آخر میں یہ سوال آپ سے کروں گا کہ کیا یہ درست ہے کہ قومیں کلاس روم میں بنتی ہیں؟ قومیں کلاس روم کے حوالے سے تو نہیں، قومیں جو ہے ڈیفینیٹلی اس تربیت سے بنتی ہیں جو ادارے جو ہے وہ ویلیوز وہ تربیت جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کے درمیان. جیسے بھی میں نے کہا کہ بچوں کے درمیان جب ہم ان باتوں کو پروموٹ کرتے ہیں کہ بچوں نے کس طرح آگے بڑھنے کے حوالے سے اپنے جذبے جو ہیں وہ جوان رکھنے ہیں، کس طرح اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے، تو میرا خیال سے یہ چھوٹا سا ہماری طرف سے کنٹریبیوشن ہے جو قوم بنانے کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے جب یہاں سے پڑھ کر جاتے ہیں وہ اتنے ہارڈ ورکنگ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ الحمدللہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ مار نہیں کھاتے. اور میں نے اپنے بچوں کو جو ہم سے پڑھ کر گئے ہیں اسٹوڈنٹس کو زندگی میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمارے ان پودوں کی مانند ہے. جس پودے کو بڑھتا پھولتا دیکھ کے مالی جس طرح خوش ہوتا ہے اس کو لگانے والا، بالکل اسی طرح یہ بچے جب اپنی زندگیوں میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہماری خوشی کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا. گو وہ اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں لیکن خوشی جو ہے وہ ہمیں ہوتی ہے کہ یہ ہمارا لگایا ہوا پودا ہے. تو اس طرح مینس قوم میں جو کنٹریبیوشن کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادارے کی جو اپنی جو اساتذہ کی ادارے کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، اگر وہ سنسیئر طریقے سے ہوں تو وہ اگر ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شمع روشن کرنے سے آہستہ آہستہ تمام شمعیں روشن ہو جاتی ہیں. تو بالکل اسی طرح ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ایک اچھی قوم کے طور پر ہم سمجھتے ہیں پاکستانی یہ بچے جو ہیں یہ پاکستانی قوم اچھی بنانے میں کنٹریبیوٹ کریں گے. جی سر، بہت شکریہ آپ کا، اور ہماری بھی یہی دعا ہے کہ ایک اچھی قوم، ایک اچھا مستقبل ہم ان بچوں کے لیے دیکھیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو، شکریہ بہت بہت. اچھا جی، واہ جی واہ ڈاکٹر صاحب اصل میں جتنے بھی میں نے دیکھا نا ڈاکٹر بہت ہو گئے ہیں تو میرے منہ سے ڈاکٹر صاحب ہی نکل جاتے ہیں. اچھا ہے نا، تو میں ڈاکٹر اسلم کہنے لگا تھا ابھی آپ کو. نہیں ویسے ڈاکٹر تو آج کل بلکہ ڈاکٹر تو ایسے ہی لوگ ہمارے ہاں تو بہت بن جاتے ہیں. کئی تو مریض اتنا عرصہ مریض رہتے ہیں. نہیں وہ تو ڈاکٹر ہو جاتا ہے، وہ دوائیاں کھا کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ہر دوائی کا ان کو پتہ چل جاتا ہے. اچھا جی، اور پنجاب گروپ آف کالجز میں کیا؟ اور یہاں پہ مختلف لوگ مجھے ملے ہیں، اور میں تو ابھی یہ کہ اس کالج میں ایک خاص خوبی یہ تھی کہ یہاں پہ ٹیلنٹ بہت اچھا مجھے ملا. اچھا جی. یعنی کہ ایک دو اسٹوڈنٹ ایسے تھے کہ جنہوں نے بہت خوبصورت ان کی آواز ہے، اور باقاعدہ پروفیشنل لیول کی ان کی آواز تھی. ماشاءاللہ. میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ ان اسٹوڈنٹ کو یہاں بھی ہم بلائیں کسی ٹھیک ہے جی، بالکل، کہ ان کو باقاعدہ طور پہ پہلے ان کو سن لیتے ہیں. پہلے جو آج سنیں گے یہ سمجھیں ان کا آڈیشن ہو گیا. بالکل. ٹھیک ہے جی. تو ہم سب سے پہلے جو ہے نا یہ ہیں آدرش صاحب ہیں، سید آدرش. ٹھیک. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی
بخشش کے. یہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بیٹا. اچھا جی، واہ جی واہ، واہ جی سبحان واہ، اللہ. ماشاءاللہ. دیکھیں جی آپ کیسی آواز تھی. کیا کہنے ہیں آپ، کیا کہنے ہیں. اچھا، جیسا کہ ابھی آپ بتا رہے تھے نا کہ اور بھی چیزیں ایسی اخلاقیات ہیں یا مطلب کہ ہمیں اپنے خوبیاں جو ہیں، خوبیاں جو ہے، تو یہ انہوں نے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے ان سے. اچھا جی. کہ میں نے یہ بھی مطلب پوچھا کہ آج کل لڑکے، جس طرح ابھی موٹر سائیکل کی بات ہو رہی تھی کہ لڑکے جو ہیں موٹر سائیکل بڑے سپیڈ میں چلاتے ہیں اور پھر ون ویلنگ بھی ہوتی ہے. اور میں نے صبح ہی آج دیکھا جی، ایک لڑکا جو ہے نوجوان، وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کے اڑنے کی کوشش کر رہا تھا. اچھا، یعنی دونوں ہاتھ اس نے چھوڑے ہوئے، یعنی موٹر سائیکل چلا رہا ہو اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے پہ، وہ جہاز کا وہ کوئی، ہاں وہ ہاتھ چھوڑ کے باقاعدہ جیسے پار نہیں ہوتے اس طرح بنایا ہوا. اچھا اچھا، نہیں وہ سر پھر پائلٹ ہوگا جنہوں نے پچھلے دنوں ہڑتال کی، وہ موٹر سائیکل کی پریکٹس کر رہا ہوگا کہ اگر جہاز گراؤنڈ ہو جائیں تو موٹر سائیکل کیسے اڑائے. ہاں کیسے اڑائے، بس ایسا ہی کچھ اڑنے کی کوشش کر رہا. میں نے اس کو دیکھ کے یہی لگا کہ یہ بچہ جو ہے اڑنے کی کوشش کر رہا ہے. جی، مگر انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اس کی بھی مطلب لوگوں کو اویئرنیس دیتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا اس میں احتیاط کریں اور اس طرح کی چیزیں نہ کریں. یہ بڑی اچھی بات ہے. ہاں اچھا، یہ آئی کام کے ہیں جی، یہ حسن، ٹیچر جو ہے، ہاں جی، حسن ناصر صاحب ہیں، یہ کوآرڈینیٹر ہیں آئی کام کے. تو ان سے بھی کچھ بات چیت ہوئی ہماری. جی جی. آپ کے ذہن میں ہے یہ تجارت جو ہمارے ملک میں نے یہ پوچھا ویسے کہ جی کہ بجٹ تو ہم سے بنتا نہیں ہے، تو اسٹوڈنٹ تو بن رہے ہیں نا. آئیے اصل سنتے میں ہیں. ابتدا یہی ہے، یہ نوجوان جب آئیں گے نا جی، آگے مارکیٹ میں آئیں گے، بڑے بڑے عہدوں پہ جائیں گے، تو انشاءاللہ کام ٹھیک ہو جائے گا. جی، کیونکہ دا نیشن از میڈ ان دا کلاس روم. میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو قومیں ہیں وہ کلاس روم میں بنتی ہیں. اگر ہمارے اساتذہ آج ان بچوں کو اچھا پڑھائیں گے، اچھی تربیت دیں گے، اچھا ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے، اپنے لیے کیا کرنا ہے. تو ہم ابھی تک یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے لیے کیا کرنا ہے. اگر ہمارے ادارے یہ بتانا شروع کر دیں کہ آپ نے دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ ملک بڑا اچھا ہو جائے گا. کیونکہ یہ اللہ کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے مغل صاحب. جی جی، اور انشاءاللہ جو ہے نا یہ بڑا ترقی اور کرے اللہ گا. ہی اس کی حفاظت کرے گا. وہ تو ابھی تک کر رہا ہے، ہمیں بھی کچھ کرنی ہے. اچھا، یہ کوآرڈینیٹر آئی کام کے حسن ناصر صاحب، ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہے، سنتے ہیں. جی جی سامعین، اس وقت میں موجود ہوں پنجاب کالج میں اور میرے ساتھ موجود ہیں حسن ناصر آکاش صاحب، کوآرڈینیٹر ہیں، یہ آئی کام کے انچارج ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. اچھا، بچوں کو آپ تاجر بنا رہے ہیں یا کیا بزنس مین کیا بنا رہے ہیں؟ بس جی تھوڑی سی اپنی تئیں کوشش کر رہے ہیں کہ بہترین اور فعال شہری بن جائیں اور سوسائٹی کا حصہ بنیں اور اپنا نام اور ادارے کا نام روشن کریں. اچھا اچھا، نہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ میں یہ آپ سے، آپ چونکہ کامرس پڑھا رہے ہو، اس کا تعلق جو ہے وہ تجارت سے ہے، بزنس سے ہے، یہی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں. جی. تو ہمارے یہ ملک کا بجٹ تو صحیح بنتا نہیں ہے، تو پھر اتنے زیادہ تاجر بنا رہے ہیں، بزنس مین بنا رہے ہیں. سر اس میں بس یہ ہے کہ ہم اپنے تئیں تو کوشش کرتے رہتے ہیں. ملک کے ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں کوئی فلاز ہیں. ہم بھی اپنا کوشش کر رہے ہیں کہ سوسائٹی کو بہتر انداز سے آگے کی طرف موو کریں. نہیں، بہت اچھی بات ہے. خیر، یہ میں بیچ میں ہلکا پھلکا آپ سے ذرا میں چاہتا ہوں کہ مزاح بھی ہوتا رہے. ہم بات کر رہے تھے پرنسپل صاحب سے بھی کہ کچھ مورل ویلیوز ہوتی ہے کہ مطلب نصابی جو سرگرمیاں، ان کے علاوہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. جی جی. ابھی پھر میں نے ذکر یہ بھی کیا کہ باہر بے شمار موٹر سائیکل جو ہے نا وہ کھڑے تھے، اور یہ آج آپ سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بچوں کو کچھ ڈرائیونگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہاں پہ، یا یہ کہ بھائی موٹر سائیکل کیسے چلانا چاہیے، آرام سے چلانا چاہیے، یا
ون ویلنگ نہیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں بھی کوئی سکھائی جاتی ہیں؟ جی سر بالکل، ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم خاص طور پہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو دیکھیں، گاہے بغیر چیک کریں، چھٹی کے دوران، چھٹی سے پہلے جیسے ہی شفٹ آف ہوتی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں بچوں کو. اگر کوئی بچہ غلط طریقے سے، غلط انداز سے بائک چلا رہا ہے، ہمارے یہاں گارڈز ہیں، ہم انہیں روک لیتے ہیں، انہیں پوچھ لیتے ہیں، چیک کسی طرح سے بھی ہم نے انہیں کسی طریقے سے چیک کرنا ہو تو ان کا ٹیسٹنگ ایریا جو ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں. ویسے موسٹلی جو ہیں بچے ڈرائیونگ لائسنس ہوتے ہیں ان کے پاس، اور والدین بھی کانشیس ہوتے ہیں اور بچوں کو جون سا ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ ہی یہاں بھیجتے ہیں. اچھا، ایک اچھے تعلیمی ادارے میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ اس میں سر جو بہتر انداز میں جو ادارے پروان چڑھتے نظر آئے ہیں، اس میں اس کے نارمز ہوتے ہیں، اس کی پنکچویلٹی ہوتی ہے، بچوں کا ہر لحاظ سے تعلیمی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ان میں خاص طور پہ ان کو کنٹریبیوٹ کرایا جاتا ہے، اور ادھر سے اداروں کے جون سے ہیں وہ نام بنتے ہیں. ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم پنجاب گروپ آف کالجز کو دنیا میں، بلکہ اب تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارا گروپ ہے یہ گینیز بک میں آ چکا ہے. اچھا، ماشاء اللہ، ویری گڈ. یہ اب کا ریکارڈ نہیں ہے، یہ کافی 5-7 سالوں کا ہے، جو کہ گینیز بک آف ریکارڈ کے مطابق ہمارا جو گروپ ہے وہ دنیا میں کامرس کی تعلیم میں اول نمبر پر ہے، اور اب تو یہ مزید بڑھ گیا ہوگا. ماشاء اللہ جی. میں نے خیر بہت نام سنا ہے پنجاب کالج کا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ سرگرمیاں یہاں پہ سپورٹس وغیرہ بھی کچھ ہوتی ہیں؟ جی سر، ہم کالج کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہم نے مقصد باسکٹ بال ہے، کرکٹ ہے، ہم ٹرائلز بچوں کے لیتے رہتے ہیں. ریسرچ ٹائم میں ہم ان کو فری ٹائم دیتے ہیں وہ اپنا کیتھارسس کر سکیں. اور اس کے علاوہ ہم ادبی پروگرام بھی مقصد ہے کہ جیسے بزم ادب ہے ہم وہ کراتے رہتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں جب ہمیں فراغت ملتی ہے اس حوالے سے. بچوں کے ہم کوئزز کراتے رہتے ہیں. ریسنٹلی ہمارا کوئز شو ہوا ہے، انٹرنل ہمارے ہوتے ہیں کالجز میں، وہاں ہم کوئز کراتے ہیں اسی طریقے سے. ماشاء اللہ جی، بہت شکریہ جناب آکاش صاحب آپ کا. اور ہماری دعا ہے کہ اس ملک کی ہر فیلڈ میں، معاشیات ہو یا سیاسیات ہو یا پھر یہ کہ جدید ٹیکنالوجی ہے اس میں ہو، اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی دے. بہت شکریہ جی. تھینک یو سر. تھینک یو. اللہ حافظ. ہاں جی، اس کے علاوہ میری ملاقات ہوئی پروفیسر ثناء اللہ صاحب سے. اچھا جی. یہ جناب اردو پڑھاتے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ جی. اب یہ ہے کہ اردو کے بارے میں تو جتنی وسیع زبان ہے، میرا خیال ہے کہ اچھا، اردو ایسی ایک زبان ہے نا جی جسے ہم ایک کمیونیکیشن کی زبان کہہ سکتے ہیں، کہ یہ جتنے بھی دوسری زبانوں کے لفظ ہیں، کیونکہ اردو خود اردو کا لفظ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے لشکر، ترکی زبان کا لفظ ہے. اور اس میں اردو کے علاوہ فارسی، ہندی، عربی، ترکی، پنجابی، یہ ساری زبانیں سرائکی، یہ سب شامل ہیں اس میں. جی. اور اسی خوبی کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس کی ترقی کے لیے کام کیا جائے تو یہ تو دنیا کی بڑی زبانوں میں سے شمار ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں دوسری زبانوں کو ابزارو کرنے کا بہت ملکہ اس میں موجود ہے، خوبی موجود ہے. تاکہ جو ہے 10 لوگ مختلف زبانوں کے بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ جو زبان بول رہے ہوں گے وہ اردو بول رہے ہیں، کوئی نہ کوئی لفظ ان کو سمجھ لگی جائے گا. مطلب یہ مستعار لیے ہوئے الفاظ، ہاں مستعار کہہ لیں یا مستعار والا تو واپس کرنے پڑتے ہیں نا، یہ اس کو اپنا بنا لیتی ہے. اپنا بنا لیتی ہے. ہاں، یہ اس کے لیے لشکری زبان کہتے ہیں، جہاں سے بھی لشکر گزرا. نہیں، لشکر نہیں، اس سے نہیں کہتے. لشکری زبان اس لیے کہتے ہیں کہ جب لشکر میں مختلف زبان، یہاں جو ہندوستان کا لشکر تھا انگریزوں کے زمانے میں بھی اور مغلوں کے دور میں بھی، تو اس میں مختلف علاقے کے لوگ اس لشکر میں شامل ہوتے تھے. اس میں مغل ہوتے تھے جو افغانی بولتے تھے، اس میں ترکی بھی شامل تھے، اس میں ہندوستان کے لوگ تھے، فارسی تھے، پنجابی تھے، سکھ تھے. یہ سارے لوگ جب اکٹھے بیٹھتے نا تو ان کو ایک دوسرے سے بات کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی تھی. اچھا، انہوں نے ایک لفظ بولا، دوسرے نے دوسرا بولا، تیسرے نے چوتھا بولا، تو وہ جو آپس میں بات کرتے کرتے جو زبان بن گئی وہ یہ بن گئی ریختہ. پہلے اس کو ریختہ کہتے تھے، بعد میں اس کو اردو کہنے لگے کہ یہ لشکری زبان ہے. لشکری زبان وہ زبان جو لشکر میں بیٹھ کے بولی جو سمجھی جاتی. اچھا، سب کے لیے اس کی کمیونیکیشن جو ہے وہ آسان ہو گیا کہ جی آسان ہو گیا. ہاں جی. تو میاں صاحب سے بات نہیں، وہ بات میں ان سے بھی کی ہے، مگر کچھ باتیں میں آپ سے بھی معلوم کرنا چاہوں گا تاکہ کچھ سامعین کو بھی پتہ چل جائے کہ ہمارے ہاں یہ قومی زبان تو ہے یہ اردو کی، مگر یہ ابھی اس طرح رائج نہیں ہو سکی. مثلا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں
جب یہ کوئی میڈیسن لیتے ہیں, کوئی دوائی لیتے ہیں ہم, تو اس میں مطلب کہ سارا وہ انگریزی میں لکھا ہوتا ہے, اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے ساتھ کہ آپ اس دوائی کے استعمال کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لیں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس ملک میں 80% جو ہیں, 80% لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اصل میں فطور تو نیتوں میں ہی ہے, ویسے آپس کی بات ہے, بتانا نہیں یہ بات کسی کو بھی. اچھا نہیں, میں نہیں بتاتا. اور اصل میں دیکھیں, اگر ہم یہ چاہیں کہ اس ملک میں اردو جو ہے وہ نافذ ہو جائے, اردو, تو بڑا ہی آسان طریقہ, میرے پاس تو ایک بڑا آسان نسخہ ہے. ہاں جی. اور وہ نسخہ ہے کہ آپ CSS کا ایگزام اردو میں کر دیں. واہ. بس. اچھا, اردو میں کرنے سے مراد یہ کہ جو اردو میں دینا چاہے اس کے لیے یہ آسان کر دیں کہ بھئی آپ چاہو تو اردو میں دو, چاہو تو انگلش میں دو. ٹھیک ہے نا. اب تک یہ ہے کہ صرف انگلش میں ہے, آپ CSS کا ایگزام اردو میں کیوں نہیں لے رہے؟ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جی اردو میں خط و کتابت ہو, اردو میں خط و کتابت نہیں ہو رہی. سرکاری اور غیر سرکاری اور یونیورسٹیوں کی جو ہو تقریبات وہ ساری کی ساری انگلش میں ہو رہی ہوتی ہیں. کس طرح سے اردو؟ اچھا, جیسا کہ اب یہ ہے نا کہ بے شمار ایسے الفاظ ہیں, ہاں جی, آپ اسے غربت الفاظ کہہ لیں اردو کا. نہ, کوئی غربت الفاظ نہیں ہے. ابھی 2 منٹ میں آپ کا مسئلہ میں حل کر دیتا. اچھا, آپ دیکھیں, افغانستان میں چلے جائیں, ایران میں چلے جائیں, عربی غلف میں چلے جائیں, وہاں ان کی زبانوں کے بورڈ لگے ہوئے, لفظ لگے ہوئے, بولنے میں سب ملتے ہیں نا. جی ملتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بات کی کہ یہ ایک ایسی زبان ہے جو دوسروں کے لفظوں کو اپنا بنا لیتی ہے. ہاں جی. آپ کو جس کا لفظ نہیں مل رہا وہ فارسی سے لے لیں, وہ عربی سے لے لیں, وہ ترکی سے لے لیں, وہ افغانی سے لے لیں, آپ کا لفظ اردو بن جائے گا. ہم نے آپ تو انگریزی سے بھی لیے ہوئے لفظ. نہیں, انگریزی دیکھیں, جو لفظ انگریزی کا ہے وہ عربی میں بھی انگریزی ہی بولی جاتی ہے. مثال کے طور پر ریڈیو ہے, ریڈیو, اب اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کو ریڈیو ہی کہیں گے نا. اب عربی والے اس کو رادیو کہتے ہیں, رادیو. اب رادیو پر ٹھیک ہے جی, لیکن پروگرام لفظ ہے ایک. اب پروگرام کا کچھ بھی نہیں ہے تو پروگرام کہتے ہیں, وہ عربی والے اس کو پروگرام کہہ دیتے ہیں. پروگرام, بیل گا ہے نا. آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں سے اس کا متبادل بڑا اچھا مل جائے گا. اب مثال کے طور پہ ایک دن مجھے ایک ایرانی تھے, انہوں نے مجھے اپنا کارڈ دیا, وزٹنگ کارڈ. اس کے اوپر موبائل فون لکھا ہوا تھا. اب موبائل فون کی جگہ اس نے پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ ہمراہ. ہمراہ, ہمراہ, بس. آگے فون نمبر لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ فون نمبر ہے جو میرے ہمراہ ہے. واہ واہ, یہ تو بڑا مطلب ہمراہ. آہو. اب نہ اس میں سہل کا ذکر, ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اس کو اس کا ترجمہ کریں. جس طرح سے ٹیلی ویژن کو ہم دور درجن کہتے ہیں, آپ لفظوں کو اس طرح سے نہیں لیتے, بلکہ آپ اس کا مطلب بیان کرنے کی کوشش, اس کی جو اصل اس کے جو میننگ ہے یا جو وہ ہم کیا. نہیں ویسے بات تو ٹھیک ہے. یہ ہے پروفیسر ثناء اللہ صاحب ہیں, یہ اردو پڑھاتے ہیں اسی کالج میں, پنجاب کالج میں. ماشاءاللہ جی. جی, پروفیسر ثناء اللہ میرا نام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں یہاں اردو پڑھاتا ہوں. واہ واہ واہ, پھر تو اردو میں ہی بات کریں گے آپ. جی جی, اردو صحیح آپ کر سکتے ہیں. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, سارے زمانے میں دھوم ہماری زباں کی ہے. اللہ اکبر. آپ نے تو آج ہمیں بابا اردو کی یاد دلا دی ہے. جی, مولوی عبدالحق. جی ہاں, مولوی عبدالحق کا بڑا کنٹریبیوشن ہے جی اردو زبان کی ترویج میں. اچھا. اور آج بدقسمتی سے ہم اردو سے دور ہوتے جا رہے ہیں, تو ہمیں اردو کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اردو کی ترویج کے لیے اپنے کردار کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اردو ہماری قومی زبان ہے, اور اردو زبان میں جس طرح سے ہم اپنے مدعا کو بیان کر سکتے ہیں وہ کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتا. جی جی, ذرا اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, ابھی پچھلے دنوں قانون بھی بن رہا تھا کہ اردو جو سرکاری زبان کر دی جائے, دفتروں میں بھی یعنی اردو ہی آ جائے. جی ہاں. تو یہ کچھ چینج آ رہا ہے اس میں؟ جی, یہ تبدیلی جو ہے یہ آنی چاہیے. بہت عرصے سے آپ نے بھی مولوی عبدالحق کا ذکر کیا ہے, اس وقت سے یہ کوششیں جاری ہیں اور آج تک کی جا رہی ہیں. اور ہمارے اردو جو ہے وہ اب دیکھیں پوری دنیا میں اردو بولی جاتی ہے. کوئی ملک ایسا نہیں جہاں آپ کو اردو بولنے والے نہیں ملتے. اردو بڑی زبانوں میں سے ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں, کچھ عناصر, وہ کوشش کرتے ہیں کہ اردو زبان کی جگہ پر دوسری زبان کو ترویج دی جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ اردو زبان جو ہماری قومی زبان ہے, اور میں بتا رہا ہوں کہ کسی بھی بات کو آپ جتنے اچھے انداز میں اپنی زبان میں بیان کر سکتے ہیں وہ کسی اور میں نہیں کر سکتے. ہم جتنے بھی انگلش بولتے ہیں, آپ دیکھیں جب ہم فلوئنٹ ہوتے ہیں تو ہم فوراً اپنی اردو زبان میں آ جاتے ہیں, اور اردو زبان میں زیادہ اچھے طریقے سے اپنا مدعا بیان کر سکتے ہیں. سر آپ اپنا نام ذرا دوبارہ ہمیں اپنا اچھا نام بتا دیجیے. جی, پروفیسر ثناء اللہ میرا نام ہے. اچھا, ماشاءاللہ, آپ کا بہت شکریہ جی. پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی جی. لیکن ایک جو شعر انہوں نے پڑھا نا, اس میں وہ محترم استاد جو ہیں تھوڑی سی غلطی کر گئے. تو وہ شعر جو ہے نا کچھ اس طرح سے ہے, اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. واہ جی واہ. اچھا, انہوں نے کہا تھا کہ سارے زمانے میں. اچھا. ہاں, یہ لفظ یہاں زمانے نہیں ہے, یہ ہے جہاں.
اور جناب کیا ہے آپ کے خزانے میں پنجاب گروپ آف کالجز سے؟ ہاں جی، پنجاب گروپس آف کالج، پنجاب کالج یہ جو اے بلاک میں سیکٹر ٹاؤن میں ہے، یہاں پہ پھر میں گراؤنڈ میں آ گیا تو کچھ لڑکے وہاں بھی کافی ادھر ادھر گھوم رہے تھے، ان سے بھی 2-4 بات چیت ہوئی، تو میرا ایسے دل چاہ رہا تھا کہ میں ذرا کمرے سے باہر ہوں کھلی فضا میں، تو وہ بھی سنتے ہیں کہ بچے کیا بچوں سے کیا بات ہوئی جی۔ اچھا، یہ میرے ساتھ اسٹوڈنٹ کچھ کھڑے ہیں، ذرا قریب آ جاؤ بھائی۔ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ سر میرا نام محمد عمران ہے۔ اچھا، آپ کیا پڑھتے ہیں، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں سیکنڈ ایئر آئی کام۔ اچھا، میں رفا یونیورسٹی کے FM 102.2 سے ہوں، ریڈیو ہے یہ، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ چیز سنانا چاہتے ہیں، کوئی لطیفہ سنا دیں یا کوئی شعر سنا دیں؟ تو آپ کی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، رفا یونیورسٹی میں ریڈیو، میں ٹی وی نہیں دیکھتا، میں ریڈیو سنتا ہوں، تو سچی بات یہ ہے۔ تو آپ کی ریڈیو FM 102 کی کاوش جو ہے بہت اچھی جا رہی ہے، یقین کریں میں اس کو بہت بڑا لائک کرتا ہوں۔ میں آپ کے جو پروگرامز لگتے ہیں وہ مورلی جو ایک اسٹوڈنٹ کو بڑا اچھا موٹیو پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی کیسے پیش کرنا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ آپ کی کاوش، آپ کے ہوسٹ وغیرہ سب کچھ بہت اچھے ہیں۔ وہ ظاہر بات ہے کہ میرا کبھی ٹیکس وغیرہ پہنچ نہیں پاتا، میں سنتا ہوں، ٹیکس نہیں پہنچ پاتا؟ نہیں۔ اچھا چلیں ہم کوشش کریں گے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ریڈیو سنتے ہیں، ٹی وی نہیں دیکھتے آپ؟ نہیں سر، نہیں سر، میں نے ٹی وی نہیں رکھا ہوا، میں ریڈیو سنتا ہوں۔ ویسے میرا پسندیدہ چینل پتہ کون سا ہے؟ کون سا؟ بند ٹی وی، بڑا سکون ہوتا ہے اس میں۔ اچھا، ہاں جی بیٹا آپ آ جائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں رفا یونیورسٹی کے FM 102.2 سے ہوں جی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ممریز عباسی۔ ممریز عباسی، ہاں جی۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں سیکنڈ ایئر آئی کام میں پڑھتا ہوں۔ اچھا جی سامعین، اس وقت میرے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ موجود ہیں، عبداللہ خان۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام سر۔ اچھا، آپ سیف الملوک بھی؟ اچھا، چند اشعار پہ، ایسے تو نہیں ہم آپ کو جانے دیں گے، اتنی اچھی آواز۔ اچھا، اتنی اچھی آواز ہے آپ کی، تو چند بول ہمیں سیف الملوک کے بھی سنا دیں۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہے ہر دا، اس دا نام چتارن والا، کسے میدان نہ ہے دا، اس دا نام چتارن والا، کسے میدان نہ ہردا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ مولا بخشے مینوں، کم بن جاندا میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبنے، اچیاں شاناں والے، فضل کرے تے بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے، میں نیواں میرا مرشد اچا، تے میں اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں انہاں اچیاں تو جنہاں
نیویں نال نبھائی تے لوئے لوئے پر لے کڑیے جے دودھ پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. عبداللہ نام ہے نا آپ کا؟ جی میرا آپ کا نام بھی خوبصورت ہے اور آپ کی آواز بھی بہت خوبصورت. بہت شکریہ بیٹا. واہ جی واہ، اسے لگا کہ واقعی کوئی کالج کی فضا ہے. ہاں جی بالکل. دیکھیں نا، میں نے آپ کو تھوڑا مطلب باہر کی سیر بھی کرا. یہ بڑا اچھا کیا جی آپ نے، کمال کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو بھی بلائیں جی، اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کرتی ہیں ان کی. نہیں جی، بہت ماشاءاللہ ان کی بہت خوبصورت آواز تھی. تو اس طرح یہ ہمارا ٹور رہا جی اس دفعہ پنجاب گروپ آف کالجز کا. میں بڑا فین ہوں جی پنجاب گروپ آف کالجز کا. اچھا. اور اس کی کامیابی کے پیچھے ہمارے سرکاری اسکولوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اچھا. ہاں، وہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے سرکاری اسکولوں کا بیڑا غرق کیا. جی جی. جس کی وجہ سے یہ پنجاب گروپ آف کالجز جو ہے وہاں اچھی تعلیم انہوں نے فراہم کی، اچھے ٹیچرز رکھ لیے، اچھے رزلٹ آنے لگے. تو صاف ظاہر ہے کہ ہمارے جو ہے وہاں لوگ جانے لگے. اور ایک بات پنجاب گروپ آف کالجز کی یہ بھی ہے کہ یہ اگر بچہ اچھا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے نا تو یہ اس کی فیس معاف کرنا شروع کر دیتے. اچھا، ویری گڈ. مطلب مثال کے طور پر ایون ایف ایس سی میں ہے نا، اور دوسرے اس میں کئی ایک میں نے دیکھے، ہمارے اپنی مثالیں موجود ہیں خاندان میں سے، کہ انہوں نے جب اچھے نمبر لینے شروع کیے تو نہ صرف انہوں نے ساری کی ساری فیس معاف کر دی بلکہ اس کو پک اینڈ ڈراپ بھی دیتے ہیں کہ وہ گھر سے بچے کو اٹھاتے ہیں، اسکول کالج لے کے جاتے ہیں، وہ صرف اس بنیاد پر کہ اس نے نمبر اچھے لیے. واہ جی واہ. اور بے شمار اگر آپ پورے رزلٹ دیکھیں پاکستان کا تو وہ پنجاب گروپ آف کالجز جو ہیں یہ بیسٹ رزلٹ پہ جا رہے ہیں. جی جی بالکل. اور اس کی وجہ وہی ایک ہے کہ اس کے مقابلہ جن کو کرنا چاہیے مثال کے طور پر سرکاری اسکول، وہ کوئی نہیں، وہ جو ہے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. اور اس خلاق کو جس طرح سے پنجاب گروپ آف کالجز نے پر کیا ہے وہ اس کی داد ضرور دینی چاہیے. جی بالکل، یہ داد کے مستحق ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اب ہمارا جانے کا پروگرام نہیں، جانے کا پروگرام نہیں ہے جی. وقت تو ہے کبا لومبڑ کا. تو آج کیا پروگرام ہے ان کا؟ وہ تو جی میرا خیال انہوں نے شارٹ لیو بھیج دی، لانگ روٹ پہ چلے گئے. اچھا جی، وہ بارشوں کی وجہ سے میرے خیال میں وہ نہیں آ رہا ہے، ان کی طبیعت کچھ خراب ہے. بھالو کو بھی کافی زیادہ، بھالو کے حساب سے اس کو ٹیمپریچر جب چیک کیا نا تو میرا خیال ہے کوئی 500 ڈگری سے اوپر چلا گیا. اچھا، 500 ڈگری سے اوپر تھا. سورج کی ڈگری اس پہ. ویسے کسی سے پوچھ لینا کہ بھالو کو 500 ہو جائے تو بچ جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ ڈاکٹر کو دکھائیں جی، کسی ڈنگر ڈاکٹر کو. اچھا نہیں، ڈنگر ڈاکٹر تو آج کل انسانوں کا علاج کر رہے ہیں. وہ جو ہے نا ہمارے علاقے میں ایک ڈنگر ڈاکٹر تھا، تو اس کی ایک دن کوئی بیوی آئی تو چلی گئی. پوچھا میں نے کہ کون آئی تھی؟ تو وہ ایک بچہ تھا ہمارے گھر میں کام کرتا ہے. کہتا جی وہ ڈنگرانی تھی. ڈنگرانی کیا ہوتا ہے؟ کہتا جی وہ ڈنگر ڈاکٹر کی بیوی، لیڈی ڈنگر. چلو جی پھر ٹھیک ہے. اسلم مغل صاحب، ابھی ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا ہے ڈاکٹر سمینہ الطاف کے ساتھ. اچھا. تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور اس میں ہم نے کچھ ایسی ہی باتیں کی ہیں. ڈاکٹر سمینہ صاحبہ جو ہیں بہت ہی درد دل رکھنے والی خاتون ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے، ہم کچھ پلاننگ کریں، ہم اپنے بچوں کو وہ تربیت دیں جو ہمارا کل جو ہے اس سے سنور سکے. تو بڑی اچھی گفتگو ہوئی جی، وہ ماشاءاللہ جی، سنائیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز، آپ سن رہے ہیں FM 102.2. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمینہ الطاف. ان سے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی اور ہم نے بہت سارا جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کی، آپ نے بھی اس کو سراہا. اور آج ایک نئے موضوع پر ان سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے کہ کس طرح سے ایک قوم جو ہوتی ہے اس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، اور قوم کن وجوہات کی بنا پر قوم ہوتی ہے ہجوم نہیں ہوتی ہے، اور اس میں بے شمار خصوصیات ہو سکتی ہیں، ہونی چاہیے. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ کیا ان کی رائے کیا ہے کہ کس طرح سے
ہم اپنی نئی نسل کی تربیت کریں، ہم اپنے بچوں میں وہ کیا خوبیاں پیدا کریں جن کی بنیاد پر وہ اچھے لیڈر بن سکیں، اچھے حکمران بن سکیں، اچھے شہری بن سکیں، اچھے مسلمان بن سکیں، اور ایک ذمہ دار انسان کے طور پر اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں، اس دنیا کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں، اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال سکیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ جی، میں آپ کی بات کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے لیڈر بنانا چاہتے ہیں، تو جو مجھے آپ نے ایک کتاب دی تھی کہ لیڈر ان می، یہ اسٹیون آر کوی کی بک ہے، اس نے مجھے میرے جذبات جو تھے ان کو الفاظ عطا کر دیے ہیں۔ اصل میں مجھے اپنے بیٹے نے بہت سکھایا کہ میں جو بیٹے کو سکھانا چاہتی ہوں وہ پہلے میں خود سیکھوں گی تو میرا بیٹا میرے سے سیکھے گا۔ تو اس کے بعد جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی لیڈر ہے، ہم ہر اپنی زندگی کو بہتر طور پہ گزار سکتا ہے اگر ہم زندگی کی بنیادی مہارتوں کو سیکھ لیں، اپنے اندر پیدا کر لیں، تو ہم اپنی زندگی کو سلیقے سے گزار سکتے ہیں۔ اور یہ مہارتیں خالی اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک فرد کے لیے امپورٹنٹ ہیں، چاہے وہ ایک گھریلو خاتون ہو، چاہے وہ کوئی بزنس مین ہو، کوئی دکاندار ہو، کوئی مزدور ہو، کسی بھی عمر کا ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ہر عمر کے خاتون، مرد، بچہ، بوڑھا سب کے لیے ایکول رکھی ہے۔ تو یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو مضبوط بنا سکتے ہیں، اپنی لائف کو اچھا کر سکتے ہیں، اور یہ ساری جو لیڈرشپ ہے اس میں اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو خوبیوں سے نوازا ہے، اور لیکن ہمیں ان خوبیوں کا اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں ہم ان کو پروان نہیں چڑھاتے۔ اگر ہم اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری اپنی زندگی بھی بہت اچھی گزرے گی، اور انشاءاللہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کی زندگیوں پر بھی بہت اچھے اثرات پڑیں گے۔ اچھا، یہ خوابیدہ جو ہوتی ہیں ان کا پتہ کیسے چلے گا؟ جو اصل مسئلہ ہے جی، ہمارے ساتھ ہمارے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں لیکن انہیں اپنی ان صلاحیتوں کا علم نہیں ہو سکتا، تو کون اجاگر کرے گا؟ پیرنٹس کریں، ٹیچر کریں، سوسائٹی کرے، کون اس میں سے ہیرا کون تراشی ہے اس کا؟ اصل میں ہم لوگ ایز اے نیشن مجھے لگتا ہے کہ ہم سوئے پڑے ہیں، کوئی آئے گا تو ہمارے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ وہ تو کہا جاتا ہے جی کہ سپر مین ول نیور کم۔ ہاں جی وہ تو کوئی نہیں آئے گا، اب جو ہے نا اسے تو خود ہی کرنا پڑے گا۔ ہم انتظار یہی کرتے ہیں کہ کوئی سپر مین آئے گا، یا ہمارے کہا جاتا ہے کہ کوئی مسیحا آئے گا، تو وہ تو کوئی نہیں آئے گا۔ اصل میں ہم لوگ اسی انتظار میں رہتے ہیں، اور ہم ساری زندگی دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ میری زندگی میں میں کامیاب اس لیے نہیں بن سکا کہ مجھے پیرنٹس نے اچھی تربیت نہیں دی۔ لوگ کہتے ہیں میری فیلئر کا ذمہ دار میرا ہمسایہ تھا، مجھے ہمسائے اچھے مل جاتے، مجھے ٹیچرز اچھے مل جاتے، مجھے سفارش پہ بہت کیجیے، آج کل تو نوکری ملتی نہیں ہے، سفارش ہے کون، میرے پاس تو سفارش نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو مجھے سننے میں ملتا ہے جملہ کہ جی کرپشن ہے، سفارش ہے، اس لیے مجھے نوکری نہیں مل رہی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم کبھی بھی ہم جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، ہم اگر سوچتے ہیں تو وہ شیخ چلی کی طرح جس نے کہا کہ وہ ایک تھوڑا کام کرے گا، اس کو بڑا کرے گا، اور پھر انڈے خریدے گا، پھر بچے نکالے گا، اور آخر میں وہ سارے انڈے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو ہم بھی اپنی ہر جو ناکامی ہے، کیونکہ ہم بے ایمانی کرتے ہیں جی، آج کل تو بے ایمانی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، سارے لوگ کر رہے ہیں، اگر میں نے کر لی تو کیا فرق پڑے گا؟ تو لیکن ایک نیچرل سائیکل ہے، اگر آپ دیکھیں تو کسان پہلے زمین تیار کرتا ہے، پھر اس کے اندر بیج بوتا ہے، پھر اس بیج کی کوالٹی پہ بھی منحصر ہے، موسم پانی دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر وہ فصل جب پک کے تیار ہوتی ہے تو اس کو ٹائم پہ ہارویسٹ کرنا یا برداشت کرنا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب یہ کہ سب سے پہلی بات جو ہے بیج کیا ہے؟ انسانی نیت ہونی چاہیے کام کرنے کی، اور اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی 7 عادات ہیں۔ اب دیکھیں، ہم بچوں کی عام طور پہ جو ہمارا خیال ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم کام کرتے ہیں ہمارے بچے بھی ویسے کام کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹائم کی پابندی کر رہے ہیں، ہم ایک کام کو ایک خاص طریقے سے کرتے ہیں، تو ہمارا بچہ بھی ویسے ہی کرے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا ایک اپنا وجود ہے، میرے بچے کا ایک اپنا وجود ہے، ٹھیک،
اس کے اندر آپ اسے موقع تو دیں کہ وہ اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرے. اب جیسے میں اس کی مثال آپ کو یوں دیتی ہوں کہ ہم میں سے کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کھانے پینے کی, اور ہر بندہ کھاتا ہے, پیٹ بھرتا ہے, لیکن ہر ایک کا مزاج فرق ہے. کسی کو میٹھا پسند ہے, کسی کو نمکین پسند ہے, کوئی چاول پسند کرتا ہے, کوئی روٹی پسند کرتا ہے. لیکن کھانا زندگی کے لیے, زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے. چوائس آپ کی بھی ہے, حلال چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چوائس دی ہے. آپ اگر کہیں کہ مجھے چاول پسند ہے تو سارے چاول کھائیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ تو ہونا چاہیے نا جی کہ اگر مجھے حلال پسند ہے تو میرے بچوں کو بھی حلال پسند ہو. جی بالکل. لیکن کچھ خوبیاں تو ایسی ہوتی ہیں نا جسے ہم یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں. جی بالکل. کہ جی اگر سچ ہے تو مجھے بھی سچ پسند ہے, تو میری خواہش ہے کہ میرا بچہ بھی سچ بولے. جی بالکل. اگر میں اور اینڈ سو آن. جی تو میرا خیال ہے اگر ہم ایک سسٹم وائز ایک طریقے سے کام شروع کریں تو وہ لیڈر ان می میں جن 7 خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں, اگر ہم اپنے اندر وہ پیدا کر لیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے. جیسے پرو ایکٹیو ہونا, کہ ہر کام سے پہلے سوچنا کہ میں نے کیا کرنا ہے. پھر ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس کے اختتام, اس سے حاصل کیا ہوگا اس کا سوچنا, اور پھر اپنی ترجیحات طے کرنا. یہ ایسی 3 عادات ہیں جو اگر آپ اپنے اندر پیدا کریں تو اس میں آپ کو ٹائم مینجمنٹ آ جائے گی, آپ کے پلاننگ سکلز آ جائیں گے, اور اپنی زندگی کے مقاصد کا آپ کو تعین کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیں کہ ہم صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. ہم جس طرح وہ کوہلو کا بیل جو ہے ایک ہی چکر میں ایک ہی چکر چلتا رہتا ہے بس. جی بالکل. سرکل میں, لیکن وہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا. ہماری بھی زندگی بالکل کوہلو کے بیل کی طرح کہ ہم صبح اٹھتے ہیں بغیر سوچے سمجھے اپنا دن گزارتے ہیں, ساری عمر چلتے رہتے ہیں جی, اور پہنچتے کہیں نہیں ہیں. تو لیکن اس لیے کہ ہم نے دن کا جو ہے جب اٹھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں کچھ بھی نہیں ہوتا کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں, یہ پہلی عادت ہے. پھر یہ کہ ہم اکثر اپنا جو ہے مقاصد کا تعین نہیں کرتے, اس لیے ہمارا ٹائم بے مقصد ضائع ہو جاتا ہے, اور ہم پیسے کو, قیمتی چیزوں کو, روپیہ پیسہ زیور کو سمجھتے ہیں, لیکن اصل میں قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت کا احساس. وقت جو ہے ہمارا سب سے قیمتی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں بہت زیادہ عطا کی ہوئی ہے, اور ہم اسی ہی بے دردی سے اس کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ ایسی دولت ہے جو ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے تو واپس نہیں آتی. باقی 4تھی عادت ہے وہ یہ ہے کہ صلح صفائی کے ساتھ چلنا, کسی کو ہرٹ نہ کرنا, ون ون سوچنا. کہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاندانوں کی صورت میں, قبیلوں کی صورت میں, ہم سوسائٹیز میں رہتے ہیں, لیکن آج ہم اتنے سیلفش ہو گئے ہیں کہ میں صرف اپنا سوچتی ہوں, میں اپنی مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. میں یہ نہیں سوچتی کہ میرے ایکشن سے دوسرے لوگوں کے اوپر کیا فرق پڑ رہا ہے. تو 4تھی عادت یہ آپ کو اپنے اندر ہونی چاہیے کہ اپنا صرف اپنا خیال نہ کریں, اپنے خاندان کا خیال کریں, اپنے بچوں کا خیال کریں, اپنے محلے کا دار کا خیال کریں. پھر ہم ایک پاکستانی شہری کی حیثیت ہے, اپنے ملک کا خیال کریں, اور پھر ہم گلوبلائزیشن کے دور میں رہتے ہیں, پوری دنیا کا اچھا سوچیں. کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ دنیا کا کیسے آپ سوچیں گے کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں, گھر میں بیٹھی ہوں, تو میں دنیا کا کیسے سوچوں. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ آج کل سارا جو موسموں کا چینج ہے, گلوبل وارمنگ جس کو کہتے ہیں, یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ کرہ ہے, اور اس کے گرد ایک ہوائی کرہ ہے, اور اوزون کی لیئر ہے. تو جب ہم جو بھی چیزیں فیومز ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ زیادہ خارج ہوتی ہے, کچھ ہارمفل گیسز ہیں وہ نکلتی ہیں, تو وہ ساری اس کرے کی آب و ہوا کو خراب کرتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ ساری موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ آج مارچ شروع ہو گیا, کبھی پنکھے چلتے تھے, آج ہم سویٹر پہن کے بیٹھے ہیں. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم انوائرمنٹ کو اگر خراب کرتے ہیں تو صرف میں نہیں افیکٹ ہو رہی, پوری دنیا کے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کے, اب ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ پہلے ہم انٹیلیجنٹ کوشنٹ یا ایک بندے کی ذہان آئی کیو کی بات کرتے تھے, اب تو ایموشنل کوشنٹ بھی ہے کہ وہ بندے کو کتنی مہارت ہے کہ وہ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا کتنا خیال رکھتا ہے. اس میں آپ ورک پلیس پہ ہیں تو آپ کو اپنے کولیگ کا خیال رکھنا ہوگا, آپ گھر میں ہیں تو آپ کے گھر میں آپ کے پیرنٹس ہیں, اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ کے ساس سسر ہوں گے,
آپ کے اس کے بعد ریلیشنز آ جاتے ہیں، پھر آپ کا محلے دار ہے، ہمسایہ ہے، اور ہمسائیگی میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دین تو ہمیں سکھاتا ہے کہ 40 گھر اس طرف 40 اس طرف، اور پھر اس کے بعد ایزا ذمہ دار شہری کی، پاکستانی شہری کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. میں اکثر سگنل کراس کرتے ہوئے سوچتی ہوں کہ ہم کیوں نہیں خیال کرتے کہ جو اس لائن میں لوگ کھڑے ہیں ان کا بھی اتنا ہی حق ہے روڈ پہ جتنا میرا ہے. ہم لوگ بالکل کئی دفعہ جب اشارہ توڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی بربادی کا سبب نہیں بنتے، کسی اور کو بھی لے ڈوبتے ہیں. پھر ساتھ جو کیئرنگ کی ابھی آپ بات کریں کہ دوسروں کا خیال کرنا، ہم کبھی اس لین میں ہوتے ہیں، کبھی اس لین میں ہوتے ہیں، کبھی اس لین میں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی پتہ نہیں ہمیں کس چیز کی جلدی ہوتی ہے، یہ کیا مسائل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، اور وہ اکثر گاڑیاں دوسروں کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں. آپ نے دائیں جانا ہے تو بائیں کھڑے ہو جائیں گے، بائیں جانا ہے تو دائیں کھڑے ہو جائیں گے. تو پہلے ہی سے اگر آپ سیٹ کر لیں تو کافی جو ٹریفک کے مسائل ہیں ان کا ہماری یہ زندگی کے جو جن خوبیوں سے آپ بات کر رہی، بہت ساری خوبیاں مل کر جو ہیں وہ ایک ٹریفک سینس بنا رہی ہوتی ہیں. جی بالکل. ہم اس میں کئی دفعہ کئی لوگ تو بس گھر سے گاڑی لے کے نکل پڑتے ہیں، راستے کا پہلے سے پلان نہیں کرتے کہ کون سے راستے پہ جانا ہے، ٹائمنگز کا خیال نہیں رکھتے کہ جیسے صبح اسکول آورز میں رش ہوتا ہے، چھٹی کے وقت رش ہوتا ہے، تو وہ اس ٹائم کو اوائڈ کریں، تھوڑا آگے پہلے نکل آئیں. ہاں جی. اچھا، یہ تو ہوگی کیئرنگ ادرس. پھر ہے پہلے خود سمجھیں اور پھر دوسروں کو سمجھائیں. اکثر ہم اکثر دوسروں کو سمجھانا چاہتے ہیں، جی ہم خود نہیں سمجھنا چاہتے. ہم خود نہیں سمجھنا چاہتے، اور پھر کئی دفعہ ہم دوسرے کی بات سن رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کے مطابق اس کو سمجھنے کی بجائے ہم اپنے دماغ کو چلا رہے ہوتے ہیں کہ میں جواب اس کا کس طرح سے دوں. اب یہ دیکھیں کہ جیسے فرض کریں ایک ڈبہ ہے میرے پاس، اس کی میرے والی سائڈ جو ہے وہ وائٹ ہے اور آپ دوسری اپوزٹ سائڈ بلیک ہے. اگر آپ میری بات نہیں سمجھیں گے تو آپ کو تو بلیک نظر آ رہا ہے اور میں وائٹ کے بارے میں بات کر رہی ہوں. میں اس ڈبے کو بلیک ہی سمجھ رہا ہوں جی، لیکن میں آپ کو وائٹ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. تو دونوں الگ الگ چیزیں دیکھ رہے ہیں. جی بالکل. تو اس لیے ہمیں پہلے خود سمجھنا چاہیے اور پھر دوسرے کو سمجھانا چاہیے. اچھا، اس میں وہ ایکٹیو لسننگ کا ایک پارٹ آتا ہے. جیسے ہمارے اللہ نے 2 کان دیے ہیں تو ہم کئی دفعہ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں سمجھ نہیں رہے ہوتے. جیسے میں سمجھا 2 کان اس لیے دیے گئے کہ ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال. ویسے پاکستان میں تو یہ بہت لوگ اس بات پہ ہی عمل کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کو غلط باتیں اپنے دماغ کے اندر نہیں گھسانی چاہیے. لوگوں کو ایک کان سے سن کے غلط بات کو دوسرے سے نکال دیں، لیکن جو اچھی باتیں ہیں وہ ایبزارب کرنی چاہیے. پھر جو ہے کوآپریشن، جو اگلی والی عادت ہے وہ ہے کوآپریشن، باہمی تعاون. اچھا، آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کمپٹیشن. اگر آج ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں تو ایک ریس لگی ہوئی ہے، جیسے انگلش میں اس کو ریٹ ریس کہتے ہیں، کہ ہر بندہ دوسرے سے ہر لحاظ سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے اور ہر طرح سے، مطلب کسی بھی کو کوئی بھی کچھ کر کے. اگر آپ کسی سے بات کریں، اپنی کوئی اچیومنٹ کا ذکر کریں، کامیابی کا ذکر کریں، تو لوگ فوراً کہتے ہیں جی میرے بچے نے بھی یہ کیا. اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ کوئی نئی چیز خریدتی ہے تو وہ آپ کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے یا مبارک دینے کی بجائے وہ کہے گا میں بھی یہ پلان کر رہا ہوں کہ میں بھی یہ چیز خریدوں. اگر ایک بندہ گاڑی لے لیتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ریس دوسرا بھی بھائیوں میں چل رہا ہوتا ہے. یہ ایک بھائی نے ایک لیا ہے تو دوسرا کہتا ہے جی میرے پاس بھی یہ ہونی چاہیے. جی بالکل. بچے لوگ بجائے ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ دیکھنے کے، ایجوکیشن میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم صرف گریڈ دیکھتے ہیں. ہماری یونیورسٹی، اسکولز اور جو ہیں ہم پرسنالٹی ڈیولپ نہیں کرتے، ہم زندگی گزارنے کے سکلز نہیں ان کو سکھاتے. ہم ان کو کوئی پیس آف پیپر دیتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پلس ہے، یہ ہے، یہ کیا چیزیں ہیں. لیکن وہ گریڈ تو اچھے لے لیتے ہیں، لیکن وہ اگر آپ دیکھیں تو کیونکہ گریڈ لے کے پھر وہ چاہتا ہے کہ میں نے اتنے اچھے گریڈ لیے ہیں تو میں محنت کیے، باقی مہارتیں حاصل کیے بغیر مجھے وہ ٹاپ کی جاب ہی ملنی چاہیے. بھی تو غالباً اس لیے نہیں ہے، مطلب ہمارے بچے جو ہیں جو آتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے یا کالج میں پڑھنے یا اسکول، وہ ایک گریڈ پاس کرنے کے لیے آتے ہیں. اور اسی طرح سے جو والدین ہیں وہ بھی ان کو اس لیے بھیجتے ہیں، وہ وہاں ہمیں انسان بنانے کے لیے تھوڑی بھیجتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں جائے گا، ایم اے بی اے پی ایچ ڈی کرے گا، اس کو اچھی نوکری مل جائے گی. کیا آپ کا خیال ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یعنی ان چیزوں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کہ ہم کسی راستے کا تعین کس لیے، ہمارا آبجیکٹو کیا ہے
یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے کا؟ کیا یہ ہے کہ ہمیں اچھی نوکری مل جائے گی، یا ہمیں جس طرح ہم تو رفا یونیورسٹی والے یہ بہت کہتے ہیں کہ جی ہم جو اچھے ڈاکٹر بھی بنا رہے ہیں اور اچھے مسلمان بھی بنا رہے ہیں، اچھے پاکستانی بھی بنا رہے ہیں، مطلب یہ ہمارا ایک مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اس کو پروفیشن اور ویلیوز کو ساتھ مکس کر کے چل رہے ہوتے ہیں یا بلینڈ کر کے چل رہے ہوتے ہیں۔ شاید والدین کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ بچے کو جب اسکول سے بھیجیں تو جو ایکسپیکٹیشن آپ کی اسکول سے ہیں وہ تھوڑی یہ اس کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ اچھا گریڈ تو لے ہی لیکن شاید ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی اسے آ جائے۔ اصل میں ہماری تعلیم کا المیہ یہی ہے کہ ہم نے کردار سازی چھوڑ دی ہے، ہم نے ان کو اچھا انسان بنانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ کس کا کام ہے آپ کے خیال میں؟ ویسے یہ سوال مجھے اکثر جو ہے تنگ کرتا ہے اسٹیفن آر کوی کی وجہ سے کہ کردار سازی کس کا کام ہے؟ اسکول کا کام ہے یا پیرنٹس گھر کا کام ہے؟ اصل میں یہ سب کا کمبائن ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے صرف اپنی ذات کا نہیں سوچنا، اس سے بڑھ کے سوچنا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کا سوچنا ہے، اپنے ملک کا سوچنا ہے، اگر کیونکہ یہ ایک بندے کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ آپ یہ کردار سازی ہی کی کمی کی وجہ سے ہمارے جو MBA آپ دیکھ لیں، آپ ڈاکٹرز دیکھ لیں، آپ ڈیورس کی ریشو ہمارے ملک میں بڑھ رہی ہے، ہمارے ملک میں اولڈ ہومز بنے ہیں، ہر بندہ سیلفش ہو گیا، وہ ایموشنل ریلیشنز جو ہیں ان کو مینٹین کرنے کا نہیں سوچتا۔ آپ لوگ بہت آرام سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری دوستوں کا ایک گروپ ہے، ہم مہینے میں ایک دفعہ گیٹ ٹوگیدر ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی ویلیوز کو، دوستی تو آپ کی ہوتی اس سے ہے جس کے آپ سے مزاج ملتا ہے، لیکن کبوتر با کبوتر باز با باز کہا جاتا ہے، ہاں جی، کہ کمپنی ہی سے پہچانا جاتا ہے بندہ۔ جی، لیکن کبھی ہم نے جو ہمارے پیرنٹس تو ہماری مرضی کے بغیر بن جاتے ہیں، چاچی، تایا، پھوپھی، خالہ، ماموں، یہ بھی ہم اپنی مرضی سے چوز نہیں کر سکتے، جو ہمارے پیرنٹس کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، لیکن آج کل ہم ان رشتہ داریوں کو نبھانے کا سوچتے بھی نہیں ہیں کہ میری زندگی ہے، میرے فرینڈس ہیں، تو اپنی مرضی سے سکتے ہیں۔ جی بالکل، اچھی بات کی آپ نے۔ اور پھر ہمارے بڑے کانسیپٹ چینج ہو گئے ہیں میڈیا کے انفلوئنس کی وجہ سے اور دین سے دوری کی وجہ سے۔ اب آپ جیسے دیکھیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہم یہ دعا اکثر پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچنے کی زحمت نہیں کرتے کہ حسنہ ہے کیا، ہمارا دین حسنہ کسے ڈیفائن کرتا ہے۔ حسنہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بڑا سا گھر ہو، آپ کے پاس کوٹھی ہو، بہت سی آپ کے نوکر چاکر ہوں، آپ کے پاس گاڑی ہو۔ حسنہ صبر اور شکر ہے، اور وہ ورچوز ہیں، وہ کوالٹیز ہیں جن کو انبیاء کو جن سے نوازا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری لائف تو یہ چھوٹی سے ہم عمل کر لیں تو وہ آخرت تک کتنا بڑا ہو کے جاتا ہے۔ حسنہ تو وہ ہے کہ جو اس دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے، لیکن ہم نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں اللہ، اور اس میں دعائیں بھی ہماری ایسی ہوتی ہیں، اللہ ہمیں نوکری اچھی دے دے، ہمارے بیٹے کے گریڈ اچھے آ جائیں، ہمیں لیکن یہ تو مانگنی چاہیے۔ جی میں تو اس کے حق میں ہوں کہ آدمی کو ایسی دعائیں مانگنی چاہیے، اور اس کے پیچھے صحابہ کرام جو ہیں وہ تسمہ جو ہے وہ اس کے جڑے رہنے کی دعا مانگتے تھے، جوتے کا تسمہ نہ، یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ نہ ٹوٹے۔ جی بالکل، میں یہ کہتی ہوں مانگنی چاہیے، لیکن صرف یہی نہیں مانگنی چاہیے۔ ہاں، صرف یہی نہیں مانگنی چاہیے، صاف ظاہر ہے، ورنہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے میری ضرورتوں کو، جی آپ لیکن اسے دعا کیوں پسند ہے؟ جی بالکل، اللہ جانتا بھی ہے، اور اللہ نے ہمیں دنیا میں ضرورتوں کے ساتھ بھیجا ہے اور ہمارا پہلے سے انتظام کیا ہے۔ ہم دیکھیں اگر اللہ کی بات مانیں گے تو جو اللہ ہمیں بغیر مانگے اتنا کچھ دیتا ہے، مانگنے سے کیوں نہیں دے گا؟ پھر اللہ ہماری بھی مانے گا۔ جی اللہ تو بیٹھا اس انتظار میں کہ ہم اس کے پاس جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب جب ہم کوآپریشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں لسننگ سکلز سیکھنے پڑتے ہیں، کریٹیوٹی آتی ہے، اور ٹیم ورک ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ ٹھیک، آپ دیکھیں کہ یہ جو کتنی بڑی بڑی فیکٹریز کام کرتی ہیں، یہ ایون چھوٹی سی مثال لے لیں، یہ پیزا ہٹ اور یہ میک ڈونلڈ اور یہ آج کل ہمارے یہاں بڑے ہیں، آپ آرڈر کرتے ہیں 10-15 منٹ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے اور کھانا آپ کے پاس آ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ٹیم ورک کرتے ہیں، کہ بہت سارے لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور اسمبل ہونے میں 2 منٹ لگتے ہیں، لیکن اگر وہی آپ گھر میں ایک بندہ پیزا بنانا پڑے تو 2 سے 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، بلکہ رات ہی سے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں جی بالکل۔ اوکے، پھر یہ ہے 7ویں ہیبٹ ہے کہ اپنے آپ کو ہر دم تیار رکھنا۔
اب دیکھیں اگر ہم اپنی زندگی کو پروڈکٹیو بنانا چاہتے ہیں، پرپزفل بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہوگا، جسمانی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، جذباتی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی، اور ہمیں اپنے زندگی میں توازن پیدا کرنا ہوگا۔ اب جسمانی طور پہ اب دیکھیں کہ اگر یہ ریسرچ کہتی ہے کہ جتنا نقصان کوکا کولا یا کولا جس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، وہ پیپسی ہے یا کولا ہے، جتنے بھی یہ کلر ڈرنکس ہیں نا، ہم کہتے ہیں سافٹ ڈرنک، جی، تو یہ ہماری باڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن ہم اتنے انفلوئنس ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ ان کمپنیز کا ویژن یہ ہے کہ انہوں نے جہاں پانی ملے نہ ملے یہ ڈرنکس ضرور ہونے ہیں۔ آپ ایون ہنزا کی وادیوں میں بھی چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ بھی کوک مل جائے گی، تو وہاں تو پانی صاف نہیں ملتا نا جی، اس وجہ سے۔ لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ شادیوں پہ جاتے ہیں، ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈرنکس نہیں ہے، لیکن کوئی یہ کوشش نہیں کرتا کہ پانی تھوڑا سا دور سے لے لے یا اپنی پیاس پہ تھوڑا دیر قابو پا لے۔ کوئی بات نہیں ہے جی، سامنے بوتل تو پڑی ہے، بوتل پینے میں کیا حرج ہے۔ تو اکثر اگر ہم اپنی جسمانی صحت کا خود خیال نہ رکھیں گے تو پلین واٹر پینا چاہیے، عام سادہ پانی جس کو ہم کہتے ہیں۔ ہمارے گرمیوں میں ہم پہلے لسی چلتی تھی، ستو چلتے تھے، آرام سے گھر میں کوئی مہمان بھی آ جائے تو آپ شربت بنا لیں، ستو بنا لیں، آپ کی جیب پہ بھی بوجھ نہیں پڑتا تھا، اور آپ کھلے دل سے مہمان کو ویلکم کہتے تھے۔ اب یہ کہ آپ کو بازار سے جب چیزیں لانی پڑے گی تو مہمان کا آنا بھی برا لگے گا، تو ہم نے وہ ساری مصیبتیں اپنے لیے خود پیدا کر لی ہیں۔ پھر ہمیں اگر ایک بندہ جو ہے وہ گھر میں اس کے معاملات بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ سے اچھے ہیں، تو وہ اپنے ورک پلیس پہ زیادہ پروڈکٹیو ہوگا اس بندے کی نسبت جس کے گھر میں روز لڑائی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر ہمیں میں ایز اے نیشن بھی دیکھتی ہوں کہ ہم وقت بہت ضائع کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اخبار پڑھ رہے ہوں گے، کوئی بک پڑھ رہے ہوں گے، تو ہمیں اپنی انٹلیکچوئل گروتھ کے لیے ہمیں کسی بک پڑھنے کی عادت ضرور ڈالنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اب میں نے ان سب کا جو ہے نا وہ آپ کو بتایا، یہ 7 عادتیں ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر سے دہرا دیتی ہوں کہ وہ 7 عادتیں کون سی ہیں جو جن میں ہم بات کریں گے۔ پیش بندی کرنا، ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس کے اختتام کا سوچنا، ترجیحات طے کرنا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ون ون کا سوچنا، کوآپریشن کرنا، اور باہمی تعاون سے کام کرنا، اور پھر اپنی ان مہارتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اب ہم سب سے پہلے جو بات ہے وہ پیش بندی کرنے میں کیا ہوتا ہے۔ پیش بندی کرنے میں پہلی عادت جو ہے، جیسے سب سے پہلے میں اپنے آپ سے شروع کروں کہ میں ایک معاشرے کا ذمہ دار فرد ہوں۔ میں سب سے پہلے کام کرنے میں پہل کروں گی، میں اپنے عمل کی خود ذمہ دار ہوں، میں اپنے رویے کا بھی خود ذمہ دار ہوں، اور میرا موڈ کیوں خراب ہوتا ہے اس کو بھی میں نے خود صحیح کرنا ہے، اور میں اپنی ناکامیوں کا ملبہ دوسرے پہ نہیں ڈالنا، اور مجھے ہر کام خود سے ٹھیک کرنا ہے، کوئی میرے سے پوچھ گچھ ہو یا نہ ہو۔ It's very important جی۔ اب دیکھیں جیسے پرو ایکٹیو اپروچ ہے، پرو ایکٹیو میں کیا ہے، پی سے پلے ہارڈ، کہ آپ سخت محنت کریں، محنت کریں۔ ریئیکٹیو اپروچ کیا ہوتی ہے کہ آپ ریسٹ کرتے ہیں انسٹیڈ آف ورکنگ۔ جیسے مجھے یاد ہے ہمارا ایک کک ہے، تو وہ کہنے لگا جی میرا بیٹا ہے، اس نے میٹرک کیا ہوا ہے، تو اس کو کوئی ایسی جاب دلا دیں کہ اسے کام نہ کوئی کرنا پڑے۔ اور آپ سعودی عرب اس وقت ہم رہتے تھے، اگر سعودیہ لے جائیں تو بیسٹ ہے، وہاں تو سنا ہے کہ ہر جگہ ایئر کنڈیشن لگے ہوتے ہیں، تو اسے گرمی بھی نہیں لگے گی، لیکن بس یہ کام نہ ہو، لیکن تنخواہ مہینے کے مہینے ملتی رہے۔ کوک ہم سب کوک ہیں جی، اس معاملے میں ہم سب کوک ہیں، کہ ہم بلکہ کروک ہیں، کہ ہم ایسی جاب چاہتے ہیں، ایسی نوکری جہاں کام نہ کرنا پڑے۔ جی بالکل۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں تو پاکستان میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جن لوگوں نے کام شروع کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو محنت کرتا ہے، جو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ محنت شروع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے، کیونکہ وہ ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ ہزاروں میل کا سفر جو ہے وہ بھی پہلے سٹیپ سے شروع ہوتا ہے، ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ہم وہ نیشن ہے کہ
کہ اگر کوئی باہر سے آئے تو میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ filthiest nation on earth، کہ ہم اپنا گھر صاف کر کے باہر پھینک دیتے ہیں، دروازے سڑک پہ پھینک دیں گے، دروازے پہ پھینک دیں گے. تو میں 12 سال باہر رہی ہوں، تو وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ اگر یہاں پہ بھی گورا اگر آ جائے تو ان کی سب سے بڑی بات ہے وہ جس بات کو سوچ سمجھ کے ایک بات پہ یقین کر لیتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے وہ اپنا گند خود اٹھاتے ہیں. پرو ایکٹیو اپروچ میں سب سے پہلے تو آپ گند پھینکتے ہی نہیں ہیں، آپ اس کو ڈسٹ بین میں پھینکتے ہیں. ٹھیک. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پہل کرتے ہیں. جیسے وہاں پہ ایک PhD ڈاکٹر تھا، لیکن جو وہ اپنا لان جو ہے وہاں پہ مالی کا، چوکیدار کا، گیٹ پین کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہر کنسلٹنٹ اٹھ کے خود اپنے لیے دروازہ کھولے گا. وہ PhD ڈاکٹر تھا، لیکن جب وہ اپنا لان باہر سے ٹھیک کرتا تھا تو وہ ہمسائے کے بھی 2 پودے ٹھیک کر دیتا. کیا بات ہے. پھر یہ کہ رسپیکٹ کرنا، پرو ایکٹیو اپروچ میں آپ دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور لیکن ری ایکٹیو میں آپ کیا کرتے ہیں، سے ایکسپیکٹ کرنا. آپ سمجھتے ہیں دوسرے آپ کی مدد کریں. وہ ہمارے سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے the more you expect the more you suffer. جی بالکل. اب دیکھیں کہ عملی زندگی میں ہمیں سب سے زیادہ ہرٹ کیا چیز کرتی ہے، ہماری اپنی ایکسپیکٹیشنز. ہمارے تعلقات میں خرابی کس طرح سے پیدا ہوتی ہے، ہم نے ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ میرے رشتہ داروں کو میرے لیے 1 2 3 4 کرنا چاہیے. جب وہ نہیں کرتے تو ہم ان سے ہرٹ ہوتے ہیں، ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. سب بات کا ہوتا یہ ہے کہ جو میں نے آبزرو کیا تھوڑا جی کہ بعض لوگ بہت کرتے ہیں دوسروں کے لیے، لیکن وہ ساتھ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ دوسرے بھی میرے لیے بہت کریں. محبت جب کہ 1 وے ہوتی ہے، آپ کو یا تو ایک طرف سے کرتے رہنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، دوسروں کا خیال کریں، دوستوں کا خیال کریں، ان پہ پیسے خرچ کریں، ان کی پارٹیز کریں، ان کو تحائف دیں اینڈ سو آن، جو بھی آپ کر سکتے ہو. پھر جب وہ ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں تو پھر وہاں مسئلہ خراب ہو. ضروری نہیں کہ وہ آدمی جو ہے اتنا ہی آپ کے لیے کر بھی سکتا ہو. اصل میں اس کا سب سے جو بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کیسے کم کریں، تو ریوارڈ صرف اللہ سے توقع رکھیں. اللہ آپ کی توقعات سے بڑھ کے دیتا ہے، لیکن لوگوں سے بھلا کریں، اللہ آپ کے لیے اور رستوں سے آپ کی بھلائی کر دے گا. ہاں جی ٹھیک ٹھیک. پھر پرو ایکٹیو اپروچ میں آپ جو ہے نا مشکل میں دیکھ کر خود ہی دوسرے کو اپنی خدمات پیش کر دیتے ہیں. مطلب آپ ہمیشہ جو ہے، یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کسی کو کسی کی ریزالو کر سکتے ہیں پرابلم. اللہ نے آپ کو ایسے مینز دیے ہیں تو بجائے وہ بندہ آپ سے کہے تو آپ خود ہی اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیں. اب جیسے میں باہر میں رہی ہوں تو مجھے بہت اچھی بات لگتی تھی وہاں پہ کہ ایک خاتون ہے، اس نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، تو جو اس نے دروازے سے گزرنا ہے تو دوسرا بندہ دروازہ کھول کے اس کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. بس آتی ہے، اس نے چڑھنا ہے، اس کا اسٹرولر اور بچی کی چیزیں اٹھا کے بس میں رکھ دی. ٹھیک. تو یہ چیز جو ہے نا آپ میں کانفیڈنس دیتی ہے. ہمارے یہاں ہے کم ہے جی، بہت زیادہ کم ہے. بلکہ ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی اس بات پہ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں کہ مجھے اس وقت تمہاری ضرورت تھی، تم نے میری مدد کیوں نہیں کی. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ چیلنجز کو نظر انداز کرتا ہے ری ایکٹیو اپروچ میں. لیکن جو پرو ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے وہ بندہ کہتا ہے مشکل آ گئی ہے، میں اس میں اور زیادہ محنت کروں اور اس کام کو کر کے دکھاؤں. اور اس کی وجہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا، بلکہ یہ آج کل لرننگ کا بہت افیکٹو ٹول ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو چیلنجز دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ ان پہ سوچیں کہ اس چیلنج کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ ہماری یونیورسٹیز ہیں، ماشاءاللہ اتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں ہماری ملک میں، بہت زیادہ ہیں، لیکن ہماری جو پریکٹیکل پرابلمز ہیں ان کے بارے میں کوئی حل نظر نہیں آتا. نہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں سوشل سائنٹسٹ ہیں کہ وہ ہمارے ٹریفک کے مسئلے کا حل کر سکیں، نہ ہمارے ملک میں کوئی گاربیج ٹریٹمنٹ کا کوئی پلان ہے کسی کے پاس. آخر یہ سارے سبجیکٹ پڑھائے تو جاتے ہیں. ابھی جیسے میں پچھلے دنوں پوچھ رہی تھی کہ ایک ویب سائٹ پہ پڑھ رہی تھی کہ اب ایسا بیکٹیریا بھی ایجاد ہو گیا ہے انہوں نے، جو کہ پلاسٹک ڈسکور ہو گیا جو پلاسٹک کو ڈیگریڈ کرے گا. آپ کو پتہ ہے یہ کس نے ایجاد کیا ہے؟ یہ 8ویں جماعت کے ایک بچے نے کیا ہے. جی بالکل. میں اس کو ٹی وی رپورٹنگ دیکھ رہا تھا. ہوا شروع اس طرح سے کہ سمندر کے نیچے سے، بات شاید اور چلی جائے لیکن مجھے لگا کہ اچھا اس کو بات کرنا چاہیے. سمندر کے نیچے جو گند پھیلتا جا رہا ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہا اور سمندر کو وہ خراب کر رہا ہے.
تو وہ اس پہ کوئی اسٹڈی کر رہا تھا بچہ جو ہے وہ اس طرح سے اپنے کسی پروجیکٹ کے حوالے سے کہ کیا کیسے سے لگایا جائے. تو اس نے کہیں یہ پڑھا کہ اگر وہ 100 سال میں جا کے تو وہ شاید 5% کم ہوتا ہے یا 10% کم ہوتا ہے. تو اس بچے نے یہ سوچا کہ وہ 10% کم کیوں ہوتا ہے. تو وہ پھر اس نتیجے پہ پہنچا. پھر اس نے کہا کہ جی کوئی بیکٹیریا ایسا ہے جو اس کو ختم کر رہا ہے. تو اگر اس بیکٹیریے کو ہم اس کی نشو و نما کر سکیں تو ہم سمندر کے اندر سے یہ گاربیج جو ہے ختم کر سکتے ہیں. سوری جی بالکل. تو اسی طرح ہم اپنے بچوں کو چیلنجز دیں گے کہ یہ مسئلہ ہے, تم اس کا حل سوچو, تو وہ کیوں نہیں اپنی خفیہ ان کی جو خوابیدہ صلاحیتیں وہ کیوں نہیں بیدار ہوں گے. ہاں, یہ بات آپ کی بڑی اچھی کی کہ ہم انہیں اس چیلنج میں ڈالتے ہی نہیں ہیں. جی بالکل. ہم تو وہ اس طرح سے رکھتے ہیں جیسے وہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہتے ہیں, ادھر 5 اسٹار یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, اور پھر وہ ان کو کسی مسئلے میں الجھاتے نہیں ہم کہ یہ حل کرو. اس کے لیے ایک بڑی ایک ہے, یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا, یہ جو پیوپا نکلتا ہے جی, جب بٹر فلائی بنتی ہے تو کیٹر پلر کے باہر ایک خول ہوتا ہے جس کو وہ توڑ کے نکلتا ہے. ٹھیک. تو وہ بڑی اسٹرگل کر کے اس میں سے نکلتا ہے, اور پھر اس کے کیٹر پلر سے بٹر فلائی بننا مشکل کام ہے. ہاں جی, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اسی. تو چیلنجز کس طرح بندے کو امپروو کرتے ہیں. ایک بچہ تھا تو اس نے دیکھا کہ بیچارہ بڑی محنت کر رہا ہے, تو اس نے اس کا جو پیوپا جب بنتا ہے تو اس کا خول اس نے خود سے توڑ دیا. تو وہ بٹر فلائی میں نہیں بنا, اس کے پاری اس قابل نہیں ہوئے. تو اسے سمجھ نہیں آئی, تو اس نے پھر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جب وہ زور لگاتا ہے خود سے تو اس کے جو پار ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں, ان کو بلڈ سپلائی زیادہ جاتی ہے جس سے ان میں اڑنے کی ہمت آتی ہے. تو جب ہم اپنے بچوں کو چیلنجز میں نہیں ڈالیں گے, وہ ہارڈ اینڈ ٹف نہیں بنیں گے, تو وہ کس طرح سے دنیا کے مسائل حل کریں گے. پھر یہ کہ پرو ایکٹیو اپروچ میں جو بندہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے, اور اسے اپنی ذمہ داری کو, اگر غلط بھی کوئی کام ہو گیا تو وہ کہتا ہے ہاں میں نے اس دفعہ غلطی ہوئی ہے, اگلی دفعہ سے دوسرا طریقہ استعمال کروں گا. لیکن جو ری ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے اس میں وہ اپنا جو ہے نا بلیم دوسرے پہ ڈالتا ہے, اور دوسروں کی کامیابی پہ ان کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتا ہے. پھر جو پرو ایکٹیو اپروچ میں ہے اس میں وہ کلین اپ, صفائی بھی کرتا ہے, ساتھ ساتھ اپنی دل کی صفائی بھی کرتا ہے, اور اپنا جو ملبہ ہوتا ہے وہ بھی اٹھا کے جاتا. لیکن آپ دیکھیں کہ جو ری ایکٹیو اپروچ میں اس میں باتیں بہت ہیں جو ایز اے نیشن مجھے لگتا ہے ہمارا شیوا بن گیا ہے. ہم ہر ایک بندے کے اوپر بات کرتے ہیں, اگر بات نہیں کرتے تو ہاؤ ٹو امپروو مائی سیلف. اب جو ری ایکٹیو اپروچ ہے اس میں وہ بندہ جو ہے نا وہ انسسٹ کرتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں, غلطی تو لوگوں کی ہے, معاشرے کی ہے. اگر مجھے رائٹ ٹائم پہ رائٹ لوگ مل جاتے, معاشرہ مجھے سپورٹ کرتا, تو آج میں بھی بڑا آدمی ہوتا. لیکن جو پرو ایکٹیو اپروچ میں ہے اس میں وہ بندہ جو ہے وہ کیونکہ خود اپنے عمل کا محاسبہ بھی ہوتا ہے, ذمہ داری بھی کرتا ہے, اس لیے وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. جب جو بھی بندہ عمل کرنا شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. پھر جو پرو ایکٹیو اپروچ میں ہے, اب جیسے اس کی ایسے چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ اگر آپ کی پرو ایکٹیو اپروچ ہے تو آپ کسی مریض کی عیادت کرنے جائیں گے, آپ اس کا حال چال پوچھیں گے, آپ پہل کریں گے. لیکن جو بندہ ری ایکٹیو ہے وہ تو ہر بات میں بہانہ بازی کرے گا. وہ کہے گا میں یہ کام اس وجہ سے نہیں کر سکا, کبھی اس کے پاس سواری کا بہانہ ہوگا, کبھی اس کے پاس حالات ٹھیک نہ ہونے کا, کبھی 100 بہانے بنائے گا. لیکن ہم سب یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی کام کرنے کی نیت ہو تو وہ ہم کر گزرتے ہیں. جی بالکل. پھر جو ہے اپنے اہداف کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو پرو ایکٹیو ہوتا ہے پیش بندی کرتا ہے کہ اس کے سامنے جب وہ پرو ایکٹیو ہوگا تو وہ پلان کرے گا اپنے ٹائم کی, اپنے سکلز کی, اپنے وسائل کی, اور ان کے مطابق جو ہے نا وہ چلے گا. لیکن کیونکہ جو ری ایکٹیو ہے اس میں تو اس کا معذرت, ہر بات میں معذرت کہ میں اس وجہ سے یہ نہیں کر سکا, اور کیونکہ اس کا اپنی لائف پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا, نہ وہ وقت کی پابندی کرے گا, نہ اپنا وقت بھی ضائع کرے گا, دوسروں کا وقت بھی ضائع کرے گا. اور کیونکہ اس کے ریسورسز جو ہیں صحیح استعمال ہونے پہ, آپ نے یہ عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ لوگ راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں, صبح دیر سے اٹھتے ہیں, آنکھ نہیں کھلتی, ان کی طبیعت چڑچڑی رہتی ہے. کیونکہ اگر ہم میڈیکلی بھی اور سائنٹیفکلی بھی اب یہ بات اپروو ہو گئی ہے کہ ہمارے جسم میں
دماغ میں ایک پینیل گلینڈ ہوتا ہے جو کہ ہمارے سورج کے ڈھلنے اور غروب اور طلوع ہونے کے ساتھ اس ہارمونز کو کنٹرول کرتا ہے. تو جب ہم کائنات کے ساتھ اپنے سونے اور جاگنے کے عمل کو اس سمت میں نہیں رکھتے تو نیچرل کلاک نہیں ہوگا ہمارا. نیشنل کلاک جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور آج کل جو ڈپریشن اور جو بچیوں میں ہارمونل کے اوپر نیچے ہونے سے بہت ساری بیماریاں صرف اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم نے اپنی جو روٹین ہے وہ چینج کر لیا ہے کہ ہم رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں. تو آج ہم نے, اگر میں اس کو ریکیپ کروں تو محنت کرنا, احترام کرنا, دوسروں کی خود بڑھ کے دوسروں کی مدد کرنا, اپنے کام کی خود ذمہ داری قبول کرنا, اور جو بھی ہم سوچتے ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دینا. اور شروع میں جو ہے وہ اپنے ٹائم کو دیکھیں, اپنے اہداف مقرر کریں اور اپنے ٹائم کو ویسٹ ہونے سے بچائیں. تو ہم انشاءاللہ یہ آج ایک عادت ہم نے دیکھی, ہم ان 7 عادتوں کو اکٹھا ساتھ لے کے چلیں گے. اور ہم میں سے ہر بندے میں یہ اللہ نے خوبی دی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو جس طریقے سے اب گزار رہے ہیں ان سے بہتر طریقے سے گزار سکیں, اپنے لیے بھی فائدہ مند ہو, اپنے معاشرے کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی. بہت شکریہ. ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں اور ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم ایک کیٹرپلر سے بٹرفلائی بن سکتے ہیں. بلکہ مجھے تو یہ نام ایسا لگا کہ ہم اس پروگرام کا نام ہی یہ رکھ لیں کہ کیٹرپلر سے بٹرفلائی. ہمیں محنت کرنی ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے, اپنی جو خفیہ یا خوابیدہ صلاحیتیں ہیں ان کو سامنے لانے کے لیے. اور میں اکثر اپنے طلباء سے بھی اور یہاں ریڈیو پہ بھی بات کرتا ہوں, اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ مجھ میں کیا صلاحیت ہے, تو رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بالکل خاموش تنہا کمرے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھ میں اگر کوئی صلاحیت ہے تو اس کو مجھ پہ اجاگر کر دے, اور میں اگر اس ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ مفید ہو سکتا ہوں تو اس کو کرنے کے لیے مجھے آسانیاں فراہم کر دے. اس دعا کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. جی جزاک اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر سمینہ صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ تھی جی ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ, اور میں نے تو اس گفتگو کو بہت ہی انجوائے کیا, خوبصورت باتیں کی ہیں جی. تو اب اجازت لیتے ہیں جی. جی بالکل جی, اب تو وقت ہو گیا ہمارے جانے کا. ہاں تھوڑا سا زیادہ ہی ہو گیا. زیادہ ہو گیا جی. بہت شکریہ جی سب کا. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.